بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت علیہ السلام اور درس احکام و مسائل شریعہ کے ذریعے اپنی اسلامی معلومات میں اضافہ کریں، اور زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک و شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین، الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی احسن کتاب وہو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار کے فضل سے اور اس کے احسان سے آج میرا آپ کے ساتھ اس دفعہ والا آخری درس ہے، اور اس درس کا عنوان بھی میں نے پچھلے 2 درسوں کی طرح خود سے منتخب کیا ہے، اور میں اپنی گفتگو کو 2 حصوں میں انشاءاللہ تقسیم کروں گی۔ پہلے حصے کا عنوان ہے امتحانات الہی، دوسرے حصے کا عنوان ہے وہ خواتین جن کا امتحان لیا گیا اور وہ اپنے امتحان میں سرخرو ہو گئی۔ تو بسم اللہ کر کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی بات، امتحان اصل خلقت کے اندر جو چیز مینشن ہوئی ہے، جیسے ہم قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اچھا، جس طرح سے عبادت ہدف خلقت ہے، شیعہ مفسرین حتیٰ عامہ اہل سنت میں سے بھی ایک آدھ کہتے ہیں کہ لیعبدون بیسیکلی لیعرفون ہے، تاکہ وہ معرفت حاصل کریں۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ہم پریکٹیکلی شیعہ مومنات مومنین، ہمارے بچے ہمارے بڑے بعض الفاظ کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر ان سے پوچھ لیا جائے اس لفظ کی ڈیفینیشن کیا ہے تو وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو بڑے پاپولر قسم کے الفاظ ہیں، اور ہمارے اور اہل سنت کے درمیان ایک خط ہے، ایک لائن ڈرا ہوئی ہوئی ہے، تو وہ چیز ہم استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم اہل سنت کی تقاریر سننے جاتے ہیں تو ان کے ہاں تو اس کا سر پیر نہیں، بیعت، ابھی 28 رجب کی مجلس بیعت سے شروع، اور اگر کسی سے کہا جائے پراپر بیعت کی ڈیفینیشن تو لوگ خاموش رہتے ہیں، یا اتنی ریلیونٹ بیان کرتے ہیں کہ سن کے مزہ۔ یا مثال کے طور پہ دوسرے مرحلے پر بدعت کی دیکھیں، جس طرح سے آپ لوگوں کو سکولز میں، کالجز میں، دنیا کے انسٹیٹیوٹس کے اندر ڈیفینیشنز سکھائی جاتی ہیں، یاد کروائی جاتی ہیں۔ ایٹم کی ڈیفینیشن کیا ہے، مالیکیول کی ڈیفینیشن کیا ہے، فلانے کی کیا ہے، ڈمکان کی کیا ہے، اسی طرح سے دین کے اندر ڈیفینیشنز ہیں، آپ کا کانسیپٹ واضح ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے آج جو ہم بات کریں گے انشاءاللہ وہ ہے امتحان۔ اچھا، امتحان قرآن نے تقریباً اصل امتحان کو 4-5 ٹرمز کے ساتھ قرآن نے استعمال کیا، 60 سے زیادہ آیات اس موضوع کے ساتھ وابستہ ہیں۔ لفظ امتحان ہے، اچھا اس کی ایک قرآن کی ایپ بھی آتی ہے بڑی آسان سی، آپ امتحان کا لفظ ڈالیں آپ کو پتہ چل جائے گا قرآن نے کہاں کہاں استعمال کیا۔ یہ تو ایپس اب آئی ہیں، ورنہ ایک زمانے کے اندر ہمارے پاس ایک گھر میں میرے ابھی بھی یہ کتاب موجود ہے، موجم المفہرس للفاظ القرآن الکریم، وہ ایک اتنی بھاری بھرکم سی ڈائریکٹری ہے۔ اب یہ جو خطیب بڑے آرام سے کہتے ہیں الحمد سے والناس تک یہ لفظ استعمال ایک دفعہ ہوا ہے، کیونکہ ہم وہ موجم دیکھ کر جاتے ہیں۔ اور اب میں نے کہا نا، ایپس نے کام بڑا آسان کر دیا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں۔ مرحوم ذیشان حیدر جوادی اللہ مقامہ، ایک جملہ میں نے ان کی یادداشت میں پڑھا، کہتے ہیں کہ میں اپنے کمپیوٹر پر کام کرتے ہوئے بندے کو دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں نجف میں ہمارے پاس ایسی سہولت ہوتی تو ہم کیا بن جاتے۔ اور حقیقت ہے، یعنی میں من حیث میں تو ذیشان صاحب کی خاک پا بھی نہیں ہوں، ویسے میری بڑی آئیڈیل قسم کی شخصیات میں سے ہیں، لیکن میں کبھی کبھار سوچتی ہوں کہ واقعاً اگر اس طرح کے مثلا ہمیں کوئی چیز ڈھونڈنی پڑتی تھی، ہم انڈیکس سے شروع کرتے تھے، ہائے شیخ صدوق نے کہاں کہا، ہائے شیخ صدوق نے کہاں کہا، اور پھر انڈیکس میں نہیں ملی تو صفحے چھانٹتے تھے۔ اب وہی چیز آپ بڑی آسانی سے بیٹھتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ گیجٹ ہے، آپ کے لیے کام آسان ہے، البتہ گمراہی کے اسباب بھی بہت ہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔
تو امتحان کا لفظ استعمال کیا قرآن نے، ابتلا کا لفظ استعمال کیا۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی معروف ترین آیات میں سے ایک آیت، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ابتلا کا لفظ ہے۔ پھر ایک لفظ ہے فتنہ، انما اموالکم واولادکم فتنہ، فتنہ وہی آزمائش، وہی امتحان۔ اور ایک لفظ ہے تمحیص، تے میم ہے یہ صاد، تمحیص کہتے ہیں کسی چیز کو میرے الفاظ میں چھلنی میں رکھ دینا، اور یہ تمحیص کا لفظ روٹ ورڈز کے ساتھ استعمال کیا ہے میرے اور آپ کے تیسرے امام، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، صلی علی محمد وعجل فرجهم۔ اپنے اس معروف خطبہ میں، امام حسین کے معروف خطبے ہیں، ویسے تو بنیادی طور پر ہم نے امام حسین کے خطبات پہ کام ہی نہیں کیا، خطوط پر کام نہیں کیا۔ آپ میں سے جو ذاکرائیں ہیں، میں ان سے ایک پیار بھرا جملہ کہوں کہ امام حسین کے حوالے سے بہت کچھ ہے بولنے کے لیے۔ ہم نے کربلا کے چشمے کے علاوہ تو امام حسین کو دیکھا ہی نہیں، اور یہ بات مجھے کہتے ہوئے آتا ہے، لیکن یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے اور ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ اگر ہمارے اچھے بولنے والوں کو کہا جائے کربلا کے بعد، اچھا کربلا تو آخری 8 دن کی داستان ہے، 2 کو پہنچے 10 کو شہادت، 56-57 سال کی زندگی میں کربلا کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا۔ مثال کے طور پہ روایتیں، مرحوم نصر بن مزاحم کی کتاب ہے پیکار صفین، فارسی ترجمہ ہے عربی کتاب سے، یا مرحوم اردو کتابوں میں دیکھیں مرحوم جعفر حسین علی اللہ مقاموں نے سیرت امیر المومنین نے بیان کیا، صفین کے میدان میں پہنچے اور صفین میں اس جگہ پر حاکم شام کے سپاہیوں نے پانی پر گھات لگائی ہوئی تھی، جیسے کربلا میں عمر سعد کے سپاہیوں نے 7 محرم کو لگا دی تھی، اور شامیوں نے گھات لگائی ہوئی ہے، پانی کو پیک کیا ہوا ہے، ادھر سے مولا عراقیوں کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، تو یہاں پر جو عراقی اہل عراق ہیں، ایک تو شدید گرمی، اور وہ بلا کا سفر کا مہینہ، البتہ سفر میں موسم ٹھنڈا بھی ہوتا ہے سرد بھی ہوتا ہے، سفر کے مہینے کے ساتھ جڑی بھی نہیں ہے کوئی گرمی، لیکن شدید عطش کا عالم تھا۔ کہا کہ انہوں نے گھات پر جو ہے پانی کے گھاٹ پر گھات لگایا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، تو مولا کی نگاہوں کے سامنے ایسے جری ہیں وہاں پر اس خیمے کے اندر جو امیر المومنین کے لیے سپہ سالار کی حیثیت سے نصب کیا گیا ہے۔ مولا کے سامنے مالک بن حارث اشتر نخعی ہیں۔ مولا کا ایک جملہ ہے، مالک کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو مجھے رسول خدا سے تھی۔ مولا کا ایک دوسرا جملہ اس جملے سے زیادہ بڑا ہے، مولا یعنی میرے نزدیک مولا فرماتے ہیں عرب کی عورتوں نے مالک جیسے بہادر بیٹوں کو جنم دینا چھوڑ دیا ہے۔ مالک ایک پہاڑ کی مانند ہے جس تک پرواز کرنے والوں کی رسائی نہیں ہے۔ لیلۃ الحریر میں ایک رات میں امیر المومنین جب 523 مرتبہ صدائے تکبیر کو بلند کرتے ہیں اور ہر تکبیر کے مقابلے میں ایک دشمن اسلام کو، دشمن خدا کو واصل جہنم کرتے ہیں، اسی رات 522 مرتبہ مالک بن حارث اشتر نخعی کی آواز بلند ہوئی۔ اتنے بہادر سپہ سالار سامنے کھڑے ہیں، اس کے باوجود مولا کے ساتھ ذاتی خادم ہے، مولا نے اشارہ کیا میرا مشکیزہ لے کر آؤ۔ راوی کہتے ہیں ابوالحسن کا مشکیزہ لایا گیا جو شدت گرمی کے ساتھ چٹخ رہا ہے، چمڑے کی مشک ہے۔ کہا امام حسین کو آواز دی، کہا یا بنیا الیہ، میرے پاس آؤ۔ امام حسین آگے بڑھے، اپنا مشک دیا اور کہا بھر کے لاؤ۔ اور تھوڑی دیر بعد جب سید الشہداء گھات کو توڑتے ہوئے داخل ہوئے ہیں صفین کے اس حصے میں پانی سے بھر کر، راوی کہتے ہیں پانی کے قطرے امیر المومنین کی مشک سے ٹپک رہے تھے، تو امیر المومنین نے جب مشک کو تحویل لیا تو کہا ھذہ اول الفتح ببرکت الحسین، یہ حسین کے وجود کی پہلی برکت ہے کہ انہوں نے شامیوں کا گھات توڑ دیا ہے۔ لیکن ہم نے سید الشہداء پر بات نہیں کی، یہ ہمیں بھی مان لینا چاہیے۔ ان معروف خطبات میں سے جو خطبہ عصر کے وقت امام نے فرمایا، امام کا بڑا معروف خطبہ ہے، مولا فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم اذا محسوا بالبلاء، یہ تمہیز کے روٹ ورڈز ہیں، جب انہیں چھانٹا جاتا ہے لوگ دنیا کے پرستار ہیں، والدین لائق علی السنتہم، دین زبان پر ڈپ کی طرح ہے۔ آپ نے دیکھا ہم ڈپ کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ ٹیسٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا وہ پیزا خالی کھاتے، اس کے ساتھ 4 تو اب تو 2 3 تو سوسیں آنے لگ گئی ہیں۔ کوئی بھی ہمارے اپنے بعد میں انڈیا اور پاکستان کے کلچر میں بھی ہم پکوڑوں کے ساتھ چٹنیاں تو چٹنی ہی ہے، والدین لائق لعوق یعنی چٹنی، والدین لائق علی السنتہم اذا محسوا بالبلاء، جب یہ آزمائے جائیں گے، جب انہیں چھانٹا جائے گا، قلت دیانون، دیندار کم رہ جائیں گے۔ تو بہرحال یہ چھانٹنا قرآن نے ان ٹرمز کے ساتھ امتحان کو استعمال کیا۔ اب یہ امتحان ہے، ابتلا ہے، فتنہ ہے، تمحیص ہے، کچھ بھی کہہ لیں، خدا نے آزمانا ہے۔
اور پروردگار عالم نے کہہ دیا کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ یقولوا آمنا، اور تم کہو گے کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ پہلی چیز یاد رکھیں، قرآن کے اندر امتحان کی الگ سے اہمیت ہے۔ میں کچھ پوائنٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، آپ کو ذہن نشین کرنے میں سہولت رہے گی، اور ٹو دی پوائنٹ قسم کی انفارمیشن ہے۔ دوسری بات، پروردگار عالم کا امتحان لینے کا ایک مزاج ہے۔ امتحان عمومی ہے، پوری قوم کا امتحان لیا پروردگار عالم نے۔ یہاں پر انہوں نے مثال دی ہے بہت ہی خوبصورت، پوری قوم کے امتحان کے بعد میں مثال دیتے ہیں قوم صالح کا امتحان ناقہ صالح کے ذریعے۔ کہا پورے لشکر کا امتحان ہے، طالوت کے سپاہیوں کا امتحان ہے۔ قرآن طالوت کی داستان کو بیان کرتا ہے اور میرے اور آپ کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ ہم پڑھیں اور غور کریں۔ کہا کہیں کہیں فیملیز کا امتحان ہے۔ فیملیز کے امتحان میں، اچھا ایک مثال میں بناؤں، آپ میں سے کوئی مثال بنائے گا میرے لیے متقابلاً؟ یہ جو آپ لوگ مجھے ایسے کر کے دیکھتے ہیں نا تو میں تھوڑا سا ہول جاتی ہوں، ویسے میرا ہولنے کا مزاج ذرا کم ہی ہے، میرا مزاج ہلانے کا زیادہ ہے۔ یہ ایسا ہوتا ہے نا، ایسا لگ رہا ہے ایک شخص بولی جا رہا ہے، آپ سنی جا رہے ہیں، سر اب سر ڈھونڈ رہے نہیں ڈھونڈ رہے، یہ میرا سر درد، لیکن آپ کو بھی تو کچھ آگے سے بولنا چاہیے نا۔ اچھا مثال کے طور پر خاندان کا، یعنی خاندان کے 2 سے 3 کے لگ بھگ افراد اس امتحان میں مبتلا ہوئے، اور مزے کی بات ہے بڑے عجیب طریقے سے امتحان دیا۔ مثلا حضرت ابراہیم کا امتحان، دیکھیں امتحان آمنے سامنے ہے، ادھر باپ کا امتحان ہے، وہ اولاد جو تمہیں کبر سن میں ملی، او خدا اتنی دعائیں، پتہ نہیں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا خدا سے نہیں کہا ہوگا، دے دی۔ کہا کہ چلو اب خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ یہ صرف ابراہیم کا امتحان، اگر ہم قول معروف لے لیں تو سامنے 13 سال کے اسماعیل کا امتحان بھی۔ اور میں تو بہرحال علامہ اقبال کے بعض نظریات کی بڑی جسے کہ نا دل سے قدردان ہوں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، ورنہ ایز اے سنگل پیرنٹ جس طرح جناب ہاجرہ نے بڑا کیا تھا، کوئی عام خاتون ہوتی ایسا ذہن میں زہر بھرتی، بچہ باپ کی شکل دیکھنے کا روادار، وہ تو چلی گئی تھی سارا کے پاس مجھے اور تمہیں یہاں چھوڑ کر، یہ تو میں ہوں جس نے تمہیں بڑا کیا، سب سے آسان کام ہے نا۔ ایسا دیکھیں پریکٹیکل ہو کر سوچیں، ہماری سوسائٹی میں اگر مرد 2 بیویاں کر لیتے ہیں تو مائیں بچوں کے ذہن میں زہر بھر دیتی ہیں، سنڈریلا کی اسٹیپ موم کا خیال آتا ہے بچوں کو، ہے کہ نہیں؟ آپ کو نہیں لگتا؟ بچیوں کے سامنے اگر خدا نخواستہ ایسے باپ کو بھی مذاق میں بھی کہتے ہیں دوسری شادی کر لو، تو بچیوں کی لاشعور کے اندر کیا ہے؟ دوسری ماں، یعنی بولے سمجھتا آپ سارے کے، جیسے خدا نخواستہ وہ سنڈریلا کی وہ والی ماں ہے جو اس سے سارے دن کے برتن، آپ کو لگتا ہے آج کل کی بچیاں سارے دن کے برتن دھوئیں؟ سگی ماں کے کہنے پہ تو دھوتی نہیں ہے، سوتیلی ماں کے کہنے پر انہوں نے اپنا کیا، یعنی آپ کو کیا لگتا ہے آج کل کی نسل ایسی ہے کہ ان کو آسانی سے کوئی بیوقوف بنا سکے؟ ہاں نو، بالکل بھی نہیں، بلکہ الٹا ایسا ہے۔ میں اتفاق ہے کسی سے بات کر تھی، کہنے کی بچیاں بڑی ہوتی ہیں تو کہتی ہیں آپ یہ پہن کر کیا کریں گی؟ مدرسے سے ایک اچھی شیلا مل جائے نا آپ کو، اور آپ گھر میں جا کر لہرائیں اسے علم کی طرح اور کہیں دیکھو کتنی خوبصورت ہے، آپ پہن کر کیا کریں گی؟ کیوں بیٹا ہم کیا کریں گے؟ ایسا ہے۔ لیکن بہرحال جناب سارا ہاجرہ سلام اللہ علیہ ہے، ٹرائی اینگل ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، اور جناب ہاجرہ ہے، یہ خاندانی امتحان ہے۔ یا میں آگے والے حصے میں مثال دوں گی جناب مادر موسیٰ کی انشاءاللہ۔ آپ کے خیال میں صرف موسیٰ کی علیہ السلام کی والدہ کا امتحان ہے کہ اس کو پانی میں ڈال دو؟ وہ خواہر موسیٰ بھی تھیں جو آخر تک دوڑتی ہوئی ساتھ گئیں، جب تک نیل کی لہریں آہستہ یعنی جسے کہیں تیر رہی تھیں وہ آہستہ تھیں، جیسے ہی نیل کی لہروں میں طغیانی آئی ان کے قدموں میں بھی تیزی اور روانی آ گئی۔ تو خاندانوں کے خدا نے امتحان لیے ہیں۔ خدا ایسا نہیں کہ ایک امتحان لے رہا ہے صرف ایک شخص کا، یہاں عہد بھی ہے، مأخوذ بھی ہے، عہد کرنے والا بھی ہے، عہد دینے والا بھی ہے، اور بیچ میں ایک بندہ ایسا مظلوم ہے جس کے اوپر قربانی دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ مثال کے طور پر مثلا انہوں نے مادر حضرت موسیٰ کا امتحان دیا ہے، جنگ احزاب میں مسلمانوں کا امتحان ہے۔ ایک امتحان کی مثال آپ بنائیں، میں آگے چلو، جناب یعقوب علیہ السلام کا، جناب یعقوب کا بھی امتحان۔ اور مزے کی بات ہے ہم عبرت نہیں لیتے خواہر عزیز، ورنہ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک جملہ میں ماؤں کے لیے کہہ دوں، اور ماؤں کے ساتھ ساتھ ابا بھی جو سن لے، یا امیاں تو امائیں تو چلتا پھرتا میڈیا ہوتی ہیں، بلکہ ہم ہر رشتے میں میڈیا ہے، یعنی ابا کو بھی درد سنانے سے گریز نہیں کرتے۔ مجھے یاد ہے جس زمانے میں خدا غنی کی رحمت کرے
جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، تو اگر ہم کچھ سن کر آتے تھے تو اپنے ابا کو جیسے ہی موقع ملتا تھا بیٹھ جاتے، خصوص رات کے دسترخوان پہ. تو ہم تو چلتا پھرتا میڈیا پیدائشی رہتے ہیں. لیکن 7ویں امام کا ایک فرزند آتا ہے بیت الشرف سے. بیت الشرف یعنی وہ گھر جہاں اندر کی سائڈ پر ایک زنان خانہ ٹائپ کی چیز ہے، اور اسے زانوں پہ بٹھاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں. سید ہاشم رسول محلاتی نے اس روایت کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ امام نے جب وہ بچے نے بوسہ ووسہ دے دیا، پیار لے لیا، اٹھ کر چلا گیا. امام نے پاس بیٹھے ہوئے اس کمپینین سے کہا یہ بچہ ڈیزرو نہیں کرتا، اسے محبت دی جائے. لیکن میں اس مصیبت سے ڈرتا ہوں جو آل یعقوب پر آئی. ہمیں بھی اس مصیبت سے ڈرنا چاہیے جو آل یعقوب پر مصیبت کی وجہ کیا تھی؟ یعقوب کی یوسف پر حد سے زیادہ محبت. اور ہمارے ہاں تو فیملیوں میں ایک بندہ ضرور ہوتا ہے جس کی مثالیں دے کے ہم باقی فیملی کو ٹارچر کرتے رہتے ہیں. اس سے سیکھو. اچھا جی، اس سے سیکھو. اور یہی بچے ہمیں کسی کی مثال دے دیتے تو ہمیں برا لگ جاتا ہے. آپ لوگوں کو بھی لگتا ہے کبھی کبھی. بچے کہتے ہیں مثلا چاچی نے تو نہیں کہا لوکی کھا لو، اپنے بچوں سے کہا نہیں کھانا، کوئی بات نہیں میں تمہیں کچھ اور منگوا دیتی ہوں. تو ہمیں کیا لگتا ہے بھیڑ نہیں جاتی مائیں بچے سے. اچھا ہم مثال دیں تو ہم اچھے ہیں، آپ مثال دیں تو آپ برے ہیں. ایسا معاملات ہے. لیکن بہرحال آل یعقوب کا امتحان بڑا سخت امتحان تھا. آل یعقوب کے علاوہ ایک اور آخری مثال میں آگے چلوں. حضرت ایوب کی اصل امتحان جو ہے نا حضرت ایوب کا اور ان کی زوجہ رحمہ کا تھا، جو ظاہراً حضرت یوسف کی یا تو پوتی تھی یا بہرحال خاندان نبوت سے تعلق رکھتا تھا. اور ایک مقام پر آ کر ان کی جیسے کہ نا صبر ختم ہو گیا تھا، اور انہوں نے حضرت یعقوب سے کہا کہ اب خدا سے کہو کہ مثلا ہمارے الفاظ میں ریلیف چاہیے مجھے. تو کہا میں نے اور تم نے کتنے سال اچھے کی زواجی زندگی گزاری؟ کہا 87 یا مثلا 80+. کہا تکلیف کو کتنے سالوں میں؟ کہا 7 سال. کہا کم از کم تکلیف کو آسائش کے برابر آنے دیتی. تو اصل امتحان دیکھیں جو مر جاتا ہے اس کا امتحان ختم ہو گیا. اصل اب امتحان پیچھے جو پسماندگان ہیں، جو فیملی ہے، اصل امتحان پھر ان کا شروع ہو جاتا ہے. اور بہرحال بہت سارے تاریخ اسلام کے اندر امتحانات ہیں، قرآن کے امتحانات ہیں، جن میں سے 2 سے 3 امتحانوں کی طرف پراپرلی میں اشارہ کرتی ہوں. اور پھر ان میں سے خواتین کا اچھا ایک ہے امتحان لینے کا مزاج. بولیے. بالکل ربنا ظلمنا. اچھا ان کے امتحان میں یہ تھا کہ وہ زمین پر الگ الگ جگہوں پر اتارے گئے. حضرت آدم ظاہراً سری لنکا کی پہاڑیوں پر اتارے گئے تھے، جناب حوا جدہ کی سرزمین پر اتاری گئی تھی. تو وہ ان دونوں نے تو آپس میں ایک دوسرے کو ڈھونڈنے میں بڑی دیر لگا دی. اور مثلا حضرت آدم کا نام بکاؤن میں ہے، بہت کثرت کے ساتھ گریا کرنے والوں میں سے ہے. جیسے مثلا حضرت یعقوب کے باپ کے اندر حضرت یعقوب کی اولاد میں سب سے سخت امتحان یوسف علیہ السلام کا ہے. یعنی اگر میں آپ سے کہوں گی اگر آپ نے حضرت یوسف کی سیریل دیکھ لی ہے نا، تو سیریل دیکھنے کے بعد قرآن کی تفسیر بھی ایک دفعہ لگے ہاتھوں پڑھتے آپ کو پتہ چلتا پروڈیوسر نے کیسا برباد کیا ہے. میں نے آج تک اس کی ایک ایپیسوڈ بھی پوری نہیں دیکھی، چھوٹے چھوٹے 2-3 کلپس دیکھے. ان کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو جو میری میموری کے اندر پڑا ہوا اور مطالعہ کیا ہوا علم ہے نا، وہ دیکھے ہوئے کے اوپر دیکھا ہوا غالب آ جائے گا. اور میں نے کچھ عرصہ پہلے خاتم الانبیاء کے ایک درس میں کہا کہ یہ مصر کی عورتیں گناہ کی دعوت کیسے دیتی تھی. ہماری ایک انتہائی قابل اور انتہائی بہترین قسم کی شاگرد ہے، اس نے کہا وہ لال رومال لہراتی تھی. اچھا میں شوق رہ گئی، لال رومال کا ہے؟ میں نے کہا آپ نے یہ پڑھا تفسیر میں؟ کہتی ہے نہیں. میں نے کہا بس کہہ لیں کہ آپ نے یہ دیکھا ہے. ایگزیکٹلی دیکھا ہے. یعنی حضرت یوسف کا امتحان ایک الگ ہی داستان تھی، اور قرآن نے اسے احسن القصص کے نام سے بیان کیا ہے. بس ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ خدا کا ایک امتحان ہے، خدا امتحان مجہول کا لیتا ہے. مجہول سمجھتے ہیں؟ ذہن پہ زور ڈالیں. آپ لوگوں میں سینئر طالبات ہیں. جاہل اور مجہول ہوتا ہے. جاہل اور مجہول ہوتا ہے. اس مجہول کا چلیں آسان اردو ترجمہ کر دیں. مجہول جو جانتا ہوں. مجہول معلوم کی متضاد ہے. معلوم آپ کو پتا ہے کہ اس گلاس کے اندر، اچھا اس کو میں اسٹیل کے گلاس میں کنورٹ کر دوں تو آپ کو نظر نہیں آئے گا. مجہول وہ ہے جس چیز کے مقابلے میں جاہل ہوں. یعنی اس کے اندر ایک جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باب میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ والی آیت کے ذیل میں کہا ابراہیم کو جب پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل آئے ہیں نا تو ان کو نہیں پتا یہ خدا کے نمائندے بن کر آئے ہیں. حضرت ابراہیم ہے، آتش نمرود ایک طرف ہے، منجنیق ایک طرف ہے کہ لیور کے قانون کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جائے. اچھا ملائکہ کے اور ہمارے درمیان بھی بڑے عجیب سے ٹرم شروع دن سے رہے ہیں. ہمارے اور ملائکہ کے درمیان عجیب سے
نہیں مجھے بعضوں کا سمجھ نہیں آتا, ایک عجیب سا کھچاؤ تھا ہمارے اور ملائکہ کے درمیان, آغاز خلقت سے ہے. آپ خود سوچیں, پروردگار عالم آ کر اعلان کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, انی جاعل فی الارض خلیفہ, قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. یعنی ایک طرف حضرت آدم ہیں, ان کی خلقت ہے, اور پروردگار عالم کہتے ہیں اس کو سجدہ کرو. کہتے ہیں اچھا انہیں خلافت پر اعتراض تھا, یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے, لیکن آغاز خلقت میں دو کریشنز تھی خدا کے سامنے, ایک جنات تھے اور ایک ملائکہ تھے. جنات میں فرما بردار بھی تھی اور نافرمان بھی تھی, لیکن ملائکہ کے اندر نافرمانی نہیں تھی, صفائی پھٹا ہوا تھا. البتہ آپ ملائکہ کے بارے میں کیا کانسیپٹ رکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے ملائکہ جسٹ لائک اے روبوٹ؟ میرا آپ سب سے سوال ہے, سوال کر سکتی ہوں؟ ویسے تو اصولاً مجھے نیچے ایڈمن سے اجازت لینی چاہیے تھی, میں آپ سے کیوں لوں, لیکن میرا آپ سے سوال ہے آپ کے ذہن میں فرشتے کا کیا کانسیپٹ ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے, ملائکہ روتے ہیں ایک, ملائکہ ہنستے ہیں دو, ملائکہ اولاد آدم پر تعجب کرتے ہیں تین, ملائکہ اولاد آدم کا تمسخر اڑاتے ہیں چار. ان کے اندر کچھ لمیٹڈ ڈیزائرز نہیں ہیں, میں اس سے زیادہ مہذب الفاظ استعمال نہیں کر سکتی. ان کے اندر کچھ لمیٹڈ ڈیزائرز نہیں ہیں, لیکن بہرحال جیسے اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں اپنا ایک ریپریزنٹیٹیو بنانے لگا ہوں. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, اس سے بنا رہا ہے جو خون بہائے گا, فساد برپا کرے گا. اللہ میں نے بھی نہیں کہا نہیں کرے گا, اللہ نے کہا کہ نہیں کرے گا. اچھا پھر اپنی ساتھ نیکیاں بھی گنوا دیا. ہم نے دیکھا گھر میں بچے ہوتے ہیں, امی جان میں نے تو آپ کے آنے تک گھر صاف ستھرا کر کے رکھا ہے. ویسے ایسے بچے میوزیم میں پائے جاتے ہیں آج کل. ایسا کام نہیں ہے, میری بھی الحمدللہ کر لیتی ہے, الحمدللہ خدا کا احسان ہے. لیکن معاشرے کے اندر بچوں میں ہڈ حرامی بڑھتی جا رہی ہے. یعنی 16 سال کی بچیاں ہیں, امی ناشتہ بنا کر دیں. پرانے زمانے کی امی ایسی بات پہ جوتا اتار لیتی تھی, ادھر آؤ ذرا, تم لوٹا کی لوٹا ہو گئی. تمہارے زمانے میں تو ہم 20 لوگوں کی روٹی پکا لیتے تھے. ویسے امیاں بھی ہر وقت ایسی باتیں کرتی رہتی ہیں ملائکہ جیسی. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. حد ہو گئی, ہم تو نانی کا یہ بھی کرتے تھے, تو ہم تو نانی کا تو میں کبھی ہنستی ہوں کہ میری نانی والدہ خدا کی رحمت عزت منان میں چلی گئی, ورنہ وہ زندہ ہوتی تو بیٹا تمہیں بتاتی ہم نے کیا 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 ہوا ہے. آپ مجھے سچی بات بتائیں, 15 سال سے پہلے والی عمر میں آپ نے میس کوئی نہیں کیا زندگی میں؟ امیاں یاد دلاتی ہوتی ہیں, تم چھوٹی ہوتی تھی ایسے. کبھی کبھی کسی کے گھر جا کر کہتے تھے امی نے منع کیا آپ کے گھر بوتل, یہ امیوں کے پیٹرن جملے ہوتے تھے. وہاں جا کر کچھ کھانا پینا اور دوسرے سموسے کو ہاتھ نہیں لگانا, بات ختم. یہ ہماری ماں کے یونیورسل قانون رہے. عیدی کو دے رہا, ہم للچائی ہوئی نظروں سے 100 روپے کو بھی دیکھ رہے ہیں, ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. وہ ادھر سے سگنل آئے گا تو ٹرین آگے بڑھے گی, وہاں تو لال جھنڈا لے کے امی جان کے آگے کھڑی ہے. اور اگر کبھی آپ ادھر دیکھے بغیر لے لے, اس کے بعد گھر جانے کے بعد چراغوں میں روشنی نہیں رہتی. لیکن ملائکہ کو بھی تھا, نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, ہم ہیں تجھے تقدیس, تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون. یہ اللہ میں ایک بڑی ڈیسنٹ طریقے سے چپ کر جاؤ, میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. علم خداوند اعلیٰ. اچھا یہی ملائکہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آتش نمرود میں ڈالا جا رہا ہے, پروردگار کی بارگاہ میں پہنچ گیا, خدایا زمین پر تیرا ابراہیم جیسا نام لیوا نہیں ہے, بچا لے. ملائکہ آسیہ کے باب میں بھی پہنچ گئے تھے. آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی زوجہ تھیں, جو رسول خدا کی چوتھی زوجہ کی حیثیت سے جنت میں رہیں گی, ان کی جب اس نے فرعون نے ان کو سزا کے لیے کھڑا کیا تھا تب بھی ملائکہ پہنچے تھے, بچا لے بچا لے بچا لے. کہا اچھا تم کہتے ہو بچا لو, کہاں؟ کہا میں دیکھوں میری بندی کیا کہہ رہی ہے. کہا ہاں. یہ روایات کے اندر بہت ساری چیزیں واضح ہیں. جب جبرائیل آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس, تو حضرت ابراہیم نے یا تو کہیں مجھے حاجت نہیں ہے, تو یہ خلاف حقیقت ہے. اور اگر کہتے ہیں حاجت ہے تو یہ خدا کو اچھا کہا, لا حاجت لک, تجھ سے حاجت نہیں, تجھ سے حاجت نہیں ہے. یہ ابراہیم کا وہ علیہ السلام کا عشق ہے کہ جس کے لیے وہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اگر یہ پہلے سے پتا ہوتا کہ آگ نے گل و گلزار ہو جانا ہے, تب اصل امتحان یہ تو ایسے ہی میں آپ کو بتا دوں, میں نے اس میں سے پیپر بنانا ہے, جیسے ہمارے ہاں کبھی کبھار ہوتا ہے. امتحان مجہولات کا ہے. ایک ٹرم استعمال کیے, میں بعض علماء کو ایسے انسٹا پر ادھر ادھر سنتی ہوں, مثلا بیہائنڈ دا کرٹنس خدا کے پاس کچھ ہے.
اور خدا انہیں بیہائنڈ دا کرٹنس، پردے کے پیچھے کیا ہے، خدا اس کا امتحان لے گا، دکھا کر اس گلاس کے اندر رکھ کے تھوڑی روح افزا بنا کر کہے گا دیکھو بتاؤ یہ کیا ہے اس کے اندر. وہ اگر آپ سے پوچھنا چاہے گا نا کہ اس کے اندر کیا ہے تو آپ کو کبھی کرسٹل کلیئر میں نہیں دے گا، وہ آپ کو پردوں کے اندر رکھ کے دیکھے گا اب یہ تمہاری قسمت، تو تم اس، اچھا یہ خدا کا امتحان ہے، مزاج ہے. اس مزاج کے اوپر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی مولا کائنات کا خطبہ قاصیہ کی شرح میں ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے. بقول آقا وحید خراسانی دامت اللہ علیہ کے فرماتے ہیں اگر آپ پوری نہج البلاغہ نہیں بھی پڑھ سکتے نا 4-5 چیزیں ضرور پڑھیں، اور میں آپ سے کہوں گی آپ خطبہ قاصیہ ضرور پڑھیں. بہت 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 عجیب پیغام ہے، الخصوص ہم دینداروں کے لیے. اب میں یہ دیندار کا لفظ آپ کے لیے استعمال کر رہی ہوں. ہم یہ نہیں طے کر پاتے دین ہے یا تظاہر بدین ہے. تظاہر بدین کی ٹرم کو سمجھتے ہیں، ہم پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہم دیندار ہیں. وہ اب عبداللہ والی جملے آگے نا، اذا محسوا بالولا قلت، یہ تو ہماری شادیوں میں پتہ چلتا ہے دیندار کون ہے، اور دوسرے ہمارے جنازوں پر پتہ چلتا ہے کہ دیندار. باقی تو میں آپ مجھے دیکھیں، میں آپ سے کہوں گی حاجی صاحب، آپ مجھے کہیں گے حاجی صاحب، کہانی ختم. اذا محسوا بالولا قلت دیانو. لیکن یہ چیزیں مولا کائنات خطبہ قاصیہ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے امتحان ہی کی بحث ہوتی ہے کہ خدا نے خانہ کعبہ کو ایک سنگلاخ سرزمین پر، مفہوم روایت عرض کر رہی ہوں، بنا کر انسانوں کا امتحان لیا. یہ میرا گھر ہے، اس کے لیے آؤ. خدا چاہتا، میرے الفاظ میں میں روایت کا مفہوم بیان کر رہی ہوں، اسے کسی پرسبز شاداب مثلا خداوند عالم نے اس کائنات میں سوئٹزرلینڈ بنایا ہے، یس اور نو؟ سوئٹزرلینڈ کے حسن کی تعریفیں آپ نے سنی ہے نا، دیکھی بھی ہے، ویڈیوز ہیں. اگر آپ گئی ہیں تو آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے، میں نے ابھی تک جا کر دیکھا نہیں ہے. لیکن چلے اللہ میاں ہمیں سوئٹزرلینڈ بھی دکھائے، اچھی بات ہے، آمین کہنے میں کوئی جاتا نہیں ہے. پروردگار اپنے خزانے سے دے ہم سوئٹزرلینڈ جا کے دیکھیں. خدا یا اگر یہ تو خانہ کعبہ کو سوئٹزرلینڈ میں بنا دیتا، وہی تو تیری ہی زمین ہے نا. ابھی بھی اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود مدینے کی، مکے کی بعض گلیوں کو انسان، میں ابھی اتفاق ہے ربیع الاول میں عمرہ پر گئی تھی، ہم تھوڑا سا پیچھے کی سائڈ پہ رکے تھے، میں نے کہا اندر سے ایسا لگتا ہے گاؤں والا ٹچ آتا ہے شہر کو دیکھ کر. بہت کوئی آگے تو ہوٹلوں کی جلغار ہے اطراف حرم خدا میں، ورنہ اگر آپ پیچھے جا کر دیکھیں تو وہی عجیب و غریب سی گلیاں. پروردگارہ تو انہیں بنانا ہی تھا اپنا گھر تو کسی پر سب شاداب جگہ پر. ہم وہاں جا کر ایک طواف کرتے، اس کے بعد جھرنوں میں بیٹھ جاتے، باربیکیو کرتے، واپس آتے، طواف کرتے. نہیں پروردگارہ یہ شہر ہی کیسا ہے. لیکن مولا فرماتے خدا نے امتحان لیا اپنے بندوں کا مجہولات سے. اور آغاز خلقت کا سب سے پہلا امتحان میرا آپ سے سوال، سوچے، سونا نہیں ہے بری بات، ایسے تو نیند آنے کا ٹائم ہے. دیکھیں میں تو پھر آپ سے ایک بات کہوں گی، میری آپ کے ساتھ ہمدردی ہے. میں آغا صاحب سے کہتی ہوں یہ بڑا مشکل ٹائم ہے. ہمارا اپنا خاتم کا ٹائم بھی 3:30 سے شروع ہوتا ہے آنورڈ، تو کبھی کبھی دے جاتے ہیں مدرسے میں پیچھے ایک کمرہ ہے، وہاں جا کر چپ کر منہ پہ کپڑا ڈال اور سو جاؤ. بڑا سناٹا ہے اس کمرے میں. نارملی جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ بچے آتے ہیں نا وہ وہاں بیٹھ کے کھیل ہوتے ہیں، تو میں جو جاؤں تو بیچارے ویسے بچے چپ کر جاتے ہیں. ان کا ایسا ہوتا ہے یہ کیا کرنے آئی ہیں یہ خاتون، دل چاہتے سارے کام چھوڑو، اندھیرا سا نیم تاریخ سا کمرہ ہے، آرام سے منہ پر کپڑا ڈالو، کارپیٹ بچھا ہوئے سو جاؤ. لیکن آپ سوئے نہیں. پہلا خلقت کا امتحان، حابیل اور قابیل کا. آپ کہاں گئی ہیں؟ یہ تو میں آپ سے ایسے کو زندگی کب شروع ہوئی، آپ کہیں جب شادی ہوئی، تو میرے کو اس سے پہلے کیا تھا؟ حضرت آدم کا کس چیز کا امتحان؟ جنت سے آئے تو اب یہ آپ منگنی پر پہنچ گئی ہیں. اور پیچھے چلے سجدے کا امتحان. اب یہ دیکھیں ایسا ایسا آپ کے اندر کا فقیر نکلنے لگ گیا. خلقت کا، کائنات کا پہلا امتحان علم کا کس کا علم؟ ملائکہ کا علم. علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء. ملائکہ کے علم کے امتحان سے پہلے بھی ایک امتحان تھا. کس کا؟ عالم احد علیکم یا بنی آدم اللہ. میں اس کی تفسیر پڑھی تھی، مولا کائنات کا فرمان ہے مجھے پتہ ہے میرے دائیں کون کھڑا تھا، بائیں کون کھڑا تھا. میں نے کہا مولا ہمیں اس امتحان کا کچھ بھی یاد، جو سورہ یاسین میں ہے علم احد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو. اے فرزندان آدم ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا. اللہ میں پتہ نہیں ہم نے دیا. جیسے دیکھیں اگر مجھے یا آپ کو اپنے پیدا ہونے کا دن یاد نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس دن کو انکار کر دیں؟ نہیں کر سکتے.
وہ تو ہمیں ویسے ہی یاد دلاتی رہتی ہیں امیاں گاہے بگاہے. تو بچپن کی بھی ایسی باتیں یاد دلاتی رہتی ہیں جب تک زندہ ہوتی ہیں جو ہمیں بھول جانا چاہیے. لیکن اساسی اعتبار سے کائنات کا پہلا امتحان, آپ تو ڈائریکٹ آدم پر پہنچ گئے, قابیل پر پہنچ گئے, قابیل کے حابیل کو قتل کرنے پر پہنچ گئے. ملائکہ کا امتحان, ملائکہ کا. ادھر سے جواب آپ میں سے کسی نے علم کا دیا تھا. علم کی بحث تھوڑا بعد میں آئی, لیکن وہ سٹارٹنگ ہے, سٹارٹ ہی آغاز خلقت کے اندر ہی پروردگار عالم نے امتحان لینا شروع کر دیا. اور اس کے بعد پھر وہ جو امتحانوں کا سلسلہ چلا وہ چل رہا ہے حتیٰ یہ کہ انسان اس دنیا سے چلا جائے. پہلا اصول خداوند عالم کا, وہ مجہول کا امتحان لیتا ہے. ابراہیم کو نہیں پتا تھا آگ نے گلو گلزار ہو جانا ہے, امتحان میں کود جانا. ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ اسماعیل کی جگہ دمبا آ جائے گا. قرآن کہتا ہے قد صدقت الرؤیا, تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَنَادَيْنَاهُ کہ ہم نے اس کا فدیہ فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم, ہم نے ذبح عظیم کے ساتھ اس کو بدل دیا. اگر ابراہیم علیہ السلام کو ویری فرسٹ ڈے سے پتا ہوتا کہ اسماعیل کی جگہ دمبا آ جائے گا تو امتحان ابراہیم امتحان نہیں رہتا. دوسری بات ایک بار یاد رکھیں, خدا ہر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ امتحان کو سخت کرتا ہے, امتحان کو سخت کرتا ہے. تیسری چیز, بعض امتحانات ایسے ہیں کہ انسان واقعاً خوف کے عالم میں رہے. میں آپ کے لیے ایک جملہ لے کر آئی ہوں. چوتھے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام, وعجل فرجهم. آپ نے یقیناً یہ سبھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ. مجھے آپ سب سے حسن ظن ہے, آپ لوگوں کے بارے میں میرا بہت اچھا گمان ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات, امام فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیات بہشت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. خدا نے تمام مخلوقات کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اپنی دست سے قدرت سے لکھا. خدا ان دو آیات کی تلاوت کرنے والے کی دنیاوی اور اخروی حاجات پورا کرتا ہے, شیطان بھی اس کے نزدیک نہیں پھٹک سکتا. اچھا, یہ آیات شروع تھی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ, یہاں پر پہنچے ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما علی الذین من قبلنا. جو پچھلوں پر امتحان ڈالے وہ ہم پر. میں ایک سیکنڈ کے لیے رک کر کہوں, پروردگار جن کی زندہ ہیں انہیں طول عمر اور عافیت کی نعمت سے نوازے. جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرے. کبھی کبھار ہم اپنی پریویس جنریشن کی مشکلات کو جب سنتے ہیں, ہم نے سہا نہیں سنا ہے, ہم کہتے ہیں ہم پہ پڑتی تو ہم نہیں کر پاتے, نہیں کر پاتے, نہیں کر پاتے. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا, جو پچھلوں والی مصیبت تھی نا وہ ہم پہ نہیں ڈالنا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ. آپ نے دیکھا ہے کبھی کبھار ہم دعا مانگتے ہیں خدا اولاد کا دکھ, اچھا بہن بھائیوں کو دکھا دے, خدا سے کسی کا شوہر مر جائے اسے کہ رونے والی کون سی بات ہے, اولاد کا دکھ تو نہیں ہے نا. اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ حالانکہ میں نے ابھی پچھلے دنوں کتاب میں پڑھا اولاد کا دکھ دکھوں کا سردار ہوتا ہے, لیکن ٹھنڈے مزاج سے سوچا بہت سارے دکھ دکھوں کے سردار ہوتے ہیں. سارے دکھ سردار. دیکھیں دکھوں کے اندر بھی کیٹیگریز ہے نا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا, جس دکھ کے مقابلے میں آپ صبر نہیں کر پائیں گے نا وہ دکھ آپ کو زانوں کو جھکا دے گا نا. اچھا, بعض اوقات خدا نخواستہ کسی کے لیے والدین کا دکھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. اگر آپ ایک 4 سال کے بچے سے پوچھیں سب سے بڑا دکھ کون سا ہے, اگر اس کی ماں مر گئی ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا دکھ کون سا ہے, ماں کا دکھ. اچھا ماں, اور یہی بات آپ کسی کی 80 سال کی والدہ چلی جائیں اور کسی 65 سال کے 65 میں تو 80 سال کی امی نہیں ہوگی لیکن 60 سال کے بیٹے سے پوچھیں امی جان کا مرنا بہت بڑا صدمہ تھا. تو چھٹے امام کا وہ بڑا عجیب سا جملہ ہے. میں کل امام صادق کی شہادت کی مجلس میں روایات کو دیکھ رہی تھی کہ جب کسی نے آ کر کہا کہ مولا میں ان کی صفائی کرتا ہوں تو میں ان کی دھلائی کرتا ہوں تو میں ان کو کھانا کھلاتا ہوں, مولا نے کہا تم نے یہ سب کیا اس کے مرنے کی آرزو. دیکھیں اگر امام کے جملے نہیں ہوتے تو ہماری تو زبان پر لاتے تو یہ توہین ہو جاتی بہت بڑی. اور واللہ عالم بعض جملوں کی حقیقت یہ ضرب الامثال سوسائٹی کے اندر لوگوں کے تجارب ہوتے ہیں, تجربات ہوتے ہیں. میں نے کسی مجلس میں پڑھا تھا بڑھاپے میں بیوی کی موت اور بچپن میں ماں کی موت رلا دیتی ہے. تو بس ہم یہ ڈیڈ لائن دے سکتے ہیں, چلیں آپ کے تجربے سے آپ کے علم سے میں فیض کسب کروں, آپ کے خیال میں ہم کسی حصے میں ڈیڈ لائن دے سکتے ہیں کہ ماں باپ کا دکھ بڑا ہے اولاد کا چھوٹا ہے, ڈپینڈ آن یور ایج اینڈ سرکمسٹانسز. اچھا کہیں پر ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اولاد کا دکھ ہر دکھ سے بڑا ہے,
نہیں، ایسا نہیں ہے. خدا سا جن کے بیڈ ریڈن ہیں، جن کے ریٹارڈڈ ہیں، جن کے بہت زیادہ خدا سا بیمار ہیں، یا جن کے خدا سا بہت زیادہ نافرمان ہیں، تو ہم کوئی ڈیڈ لائن اللہ میں سے دعا مانگنے کا حکم ہے، ڈکٹیشن دینے کا. چلے آپ مجھے بتائیں ہم ڈکٹیشن دیتے ہیں یا دعا مانگتے ہیں؟ میں نے کچھ نہیں کہا، میں تو کچھ نہیں کہہ رہی، میں چپ چاپ بیٹھی ہوں، آپ لوگوں کو صرف سن رہی ہوں. لیکن آپ مجھے بتائیں یہ سرکمسٹانسز کے اعتبار سے کہ کون سا دکھ، اچھا بہت دفعہ بعض دکھ آپ کو بہت زیادہ رلاتے بھی نہیں ہیں. ہر طرح کے، ہر شخص کے الگ شرائط ہے. تو بجائے اس کے کہ اللہ میاں کو بیٹھ کے قبولیت دعا میں عرفہ والے دن اللہ میاں اولاد کا دکھ نہ دکھائیو، مثلا اولاد کا دکھ نہ دکھائیو، کیا ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا، بے پروردگار جس دکھ کو سہنے کی طاقت نہیں وہ نہیں دینا. ہمارے اندر وہ طاقت پہلے ہم نے کہہ دیا کہ پچھلوں جیسی طاقت نہیں ہے، گویا ہم اپنی عجز کا اظہار کر رہے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ جو حوصلہ، جو برداشت، جو صبر پریویس جنریشن کے اندر تھی ہمارے اندر، اچھا اور جو ہمارے اندر ہے وہ اگلی جنریشن کے اندر نہیں ہے. مان لیا آپ سب تو بڑے اچھے بچوں کی طرح خود ہی مانتے جا رہے ہیں، میرے تو کچھ کہنے تک نوبت نہیں آ رہی. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پڑھ. وَأَجِّلْ فَرَجَ. اور خدا کے لیے جو چیز اہم ہے وہ امتحان کے بعد ہمارا ریئیکشن ہے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ جب ہم امتحان اور مصیبت کی بات کرتے ہیں، چلے میں لفظ مصیبت استعمال کر دیتی ہوں، امتحان کو چھوڑ دیتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے. مصیبت کی بات کرتے ہیں، ہم قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں جسے آئے استرجاع کہا جاتا ہے. ہاں وہ استرجاع کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم 155 سورہ بقرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. یہ جنگ معاہدہ میں جعفر کی شہادت کے بعد جب رسول خدا نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ مولا کائنات کو جعفر کی شہادت کی خبر دی تو مولا نے بے ساختہ کا انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ایک کلمہ استرجاع ہمارے درمیان ٹرینڈ ہو گیا. اس تفسیر کے جملے میں مولا فرماتے ہیں، خود امیر المومنین فرماتے ہیں ان قولنا انا للہ اقرار علی انفسنا بالملک، کہ ہم کہتے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں، ہم کسی چیز کے مالک. وقولنا انا الیہ راجعون اقرار علی انفسنا باللہ، یعنی پروردگارہ ہم تیرے الہ، تیرے معبود ہونے کا اقرار کرتے ہیں. لیکن یہاں جہاں آیات استرجاع پڑھی جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا جاتا ہے، صبر کی بات کی جاتی ہے، میرا آپ سب سے سوال ہے، صبر دو چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک خالی صبر ہوتا ہے، ایک صبر جمیل ہوتا ہے. آپ میں سے اگر مجھے کوئی بتائے گا مجھے بہت خوشی ہوگی کہ قرآن نے صبر جمیل کو کس نبی کے باب میں استعمال کیا ہے. اچھا، صبر کے ساتھ ہمارے ایک اللہ کے نبی کا نام جڑا ہوا ہے، ٹیگ ہے، حضرت ایوب. ہم کہتے ہیں اس کام کے لیے صبر، ہماری ایک بڑی اچھی سی ذاکرہ ہیں، بڑی فاضل خواہر ہیں، وہ کہتی ہیں سسرال کے ساتھ رہنے کے لیے صبر ایوب چاہیے. میں نے کبھی تو آپ رہی نہیں ہیں، 2 سال بعد جاتی، مہینہ رہ کے دعوتیں کھا کر آ جاتی ہیں، رہتی تو سہتی تو پتہ چلتا. ٹھیک ہے نا، روزے کے ساتھ بیٹھ کے لوگوں کے لیے دوپہر کا کھانا بناتی تو ہر شخص کی، یعنی خدا نخواستہ بغیر عذر شریع کے مہمان بھی ایسے آ جاتے ہیں بعض اوقات جو الحمدللہ ہٹے کٹے ہوتے ہیں اور دوپہر میں 3 روٹیاں کھا لیتے ہیں. اس کا مطلب آپ کا بھی کسی 3 روٹیاں کھانے والے سے صاحب کا پڑا ہے. ٹھیک ہے، اب بحث ساری یہ ہے صبر ایوب. قرآن نے ایوب علیہ السلام کے باب میں صبر کی بات ہی، پورے قرآن میں صبر جمیل 3 جگہ پر ہے. 2 جگہ سورہ مبارکہ یوسف میں. آپ میں آیت کا ایڈریس نہیں دوں گی، آپ چاہتے ہیں میں چمچی میں بھر کر آپ کو پلاؤں، ایسا تو نہیں ہے نا. میں تو آپ کو صرف ہنٹس دوں گی، اس میں سے آپ بڑے آرام سے مجلس نکال سکتے. یہ میرا آپ کے ساتھ ایک ہڈن قسم کی کمٹمنٹ ہے. یعقوب کے باب میں صبر کہا. اچھا، ہم اللہ میں سے کہیں اللہ میاں یعقوب کا صبر کیسے جمیل تھا. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَدِيمٌ، وہ تو اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. صبر جمیل پتہ کیا ہے؟ مصیبت کے ابتدائی مرحلے میں ہمارا ریئیکشن کیسا ہے. کسی کے مرنے کے 10 سال بعد میں کہوں الہی شکر، اب یہ صبر جمیل.
اب تو ایسے ہی کل اتفاق میں شام میں شہادت کی مجلس پڑھنے گئی تھی، میں نے توحید مفضل کا ایک جملہ نقل کیا مجلس میں کہ چھٹے امام پوچھتے ہیں نسیان بڑی نعمت ہے یا حافظہ؟ تو میں نے سوچا میں مفضل کی جگہ ہوتی تو کیا جواب دیتی، میں خود ہی کبھی روایت پڑھ کے نہ سوچی میں راوی کی جگہ ہوتی تو کیا جواب دیتی. میں نے کہا میں ہوتی تو مولا سے کہتی مولا 80% جھگڑے جو گھر میں ہوتے ہیں نا وہ بھول جانے کی وجہ سے ہوتے ہیں. موبائل چارجنگ پہ لگایا تھا اوہ سوری بھول گئی، کپڑے دھوبی کو بھجوائے تھے معاف کریں بھول گئے، بچے کا رات کو یونیفارم استری کیا تھا بھول گئے. ہمارے پاس تو ہماری زندگی کے کتنے پرابلم بھولنے کی وجہ سے بتائیں، اچھا خاصے ہے نا، یا مانتے نا یہ کام یاد دے رہا. اور آہستہ آہستہ یاداشتیں ایسی ہوتی ہیں فریج کھول کے بندہ کھڑا ہے سوچا کیا لینا ہے. میں خود صبح سوچوں فریج میں نے کیا لینا ہے، تو میں نے سوچا ابھی کل ہی مجھ سے کہنی آپ کا ماشاءاللہ کیا حافظہ ہے. میں پھر ایسے حافظے کا کہ فریج کھول کر میں کھڑی ہوں اور سوچ رہی ہوں میں نے کیا، پھر مجھے خیال ہے میں سوچ لوں کہ میں نے ڈبل روٹی کے ساتھ کیا کھانا ہے، انڈا کھانا ہے یا کوئی اور چیز لگا کر کھانی ہے اور بالآخر ناشتے کو اندر لے کر جانا ہے. لیکن امام صادق کہتے ہیں نسیان، اور 3 چیزوں کو بیان کرتے ہیں امام صادق مفضل سے. میں نے بھی دیکھی نیچے خار کے پاس توحید مفضل، واقعاً ورث ہے کتاب پڑھیں اور بچوں کو سنائیں کیونکہ اس میں بڑی جذاب داستان ہے. امام صادق بڑے مفضل سے سوال ہی بڑے عجیب و غریب سے کرتے ہیں تم نے کیا جانوروں کے جنازے دیکھے، لاشیں دیکھے؟ وہ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے اتنا بڑا کراچی، اتنی بلیاں، اتنے کتے، اتنے چوہے، اتنا کچھ ہے، لیکن ایکسیڈنٹل کیس کے علاوہ آپ کو طبیعی موت مرا ہوا جانور انسانوں کی آبادی میں نہیں ملے گا. میں قربان ہو جاؤں واقعا. یعنی وہ 4 نشستیں ہیں مفضل بن عمر کے ساتھ امام صادق کے. امام کہتے ہیں پہلی چیز، یعنی میں ترتیب میں ممکن ہے آگے پیچھے کر جاؤں، مفضل کو 3 چیزیں نسیان کی 3 بینیفٹس بیان کرتے ہیں. کہا پہلا دکھ، اگر نسیان نہ ہوتا انسان اپنے غموں کے ٹرانس سے باہر نہیں سکتا. بندہ سوچتا ہے اللہ معاف کرے، جنازے پہ دیکھا آنسو نہیں تھم رہے ہوتے، 100 پہ 50-50 ہوتا ہے، 40ویں پر کوئی بات کرتا ہے تو رونا آتا ہے، برسی پر رونا بھی نہیں آتا. جنازے میں ایسا لگتا ہے ابھی ہم کیسے جئیں گے، مر ہی جائیں گے، لیکن پھر انسان بالکل دکھ. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات کینہ، دشمنی. آپ سوچیں ہم میں سے کسی نہ کسی نے، میں آپ کے اوپر بلیم نہیں کر رہی، لیکن ہم اسکول لائف میں کچھ کینے ہوتے ہیں، 10 روپے لے لیتی ہے واپس زہر لگتی ہے. کینے عجیب و غریب سے کینے، تو جی بھی ہماری دشمنیاں اور بڑی بہت ہی عجیب و غریب قسم کی چیزیں تھیں. ابھی ہم سوچتے ہیں تو ان باتوں پر جن پر گھنٹوں کوڑا کرتے تھے اب گھنٹوں ہنس سکتے ہیں. اور آخری چیز مولا فرماتے دشمنی، خوف نہیں، خوف ہے کینہ نہیں ہے، خوف ہے، دکھ ہے اور دشمنی ہے، وہی کینہ ہو گیا نا. 3 چیزیں ہو گئی. میں سوچتی ہوں کبھی کبھی عجیب و غریب سی سرکمسٹانسز سے زندگی کے، اور اب انسان مڑ کے دیکھتا ہے تو انسان سوچتا ہے اچھا یہ جو ہم کہتے ہیں نا وقت سب سے بڑا مرہم ہے، وقت نہیں، نسیان بہت بڑا مرہم ہے. بات ختم. لیکن وہ جو صبر کیا جاتا ہے مصیبت کے آغاز میں وہ صبر جمیل ہوتا ہے. اب اس صبر جمیل کو میں نے یہاں پر سٹاپ کر دیا. یہاں پر میں نے آپ کو 2 مثالیں دینی تھی، ان 2 مثالوں کو سرسری سا بیان کر کے آگے چلتی ہوں. ممتحن پروردگار عالم کی ذات بابرکت، سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت. عجب عجیب سرکمسٹانسز ہیں اس سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت کے. رسول خدا تشریف لا چکے ہیں مدینہ، اور مدینہ سے مکہ سے ایک خاتون جس کا نام سارہ روایات نے نقل کیا ہے، یہ گانا گانے والی تھی. میں نے بڑے مہذب طریقے سے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے. مغنیہ تھی، مطربہ تھی. آئی رسول خدا کی خدمت میں تو بڑی مفلوق الحال، کیونکہ بدر کے بعد ابو سفیان نے اعلان کر دیا تھا کہ یہ ساری محفلیں بند ہو جائیں، ہم اپنا کینوں کو اتنا سنبھال کے رکھیں، ہم اپنے آپ کو ریلیکس نہیں ہونے دیں گے تاکہ ہم بدر کا بدلہ لے سکیں مسلمانوں سے. تو وہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا، میں نے نہیں استعمال کیا، مارکیٹ ٹھنڈی ہو گئی تھی اس کام کی. جب کوئی کام نہیں چل رہا ہوگا تو اس کی مارکیٹ ٹھنڈی ہو جائے گی. جیسے میں آپ سے پوچھوں پوسٹ آفس آپ کے علاقے میں کام کرتا ہے، آتا ہے کچھ خط وط؟ اب کوئی خط لکھنے کا زمانہ گئے. بچے بعد میں سنیں گے تو ہنسیں گے کہ ایک دوسرے کو خط لکھتے تھے، کبھی بھی ہنستے ہیں. خیر ہے کوئی بات نہیں، ہم بھی بچوں کی بہت ساری باتوں پہ ہنستے ہیں، اس لیے وری ہونے کا نہیں ہے. کہا کہ رسول خدا کے پاس آئی، سلام عرض کیا، یہ اپنے مدینے میں اپنے کچھ رشتہ داروں سے مدد مانگنے آئی تھی. کہا کہ اسلام لائیو کا، نہ میں مسلمان ہوئی ہوں نہ میرے دماغ میں کوئی مسلمان ہونے کا. اچھا عورت بڑی 2 ٹوک قسم کی خاتون تھی. کہا نہ میں مسلمان ہوئی ہوں نہ میرا اسلام لانے کا کوئی خیال ہے، میں آپ کے پاس آئی ہوں، میری مدد کریں. اچھا کانفیڈنس لیول بھی بڑا ہے، وہ بنی اسرائیل کی اس بوڑھی عورت کی طرح جس نے موسیٰ سے کہا مجھ سے شادی کر لیں. کانفیڈنس لیول تاریخ کی بعض عورتوں کا بڑا ہے. رسول خدا نے حکم دیا کہ اسے کچھ دیا جائے، پوشاک دی جائے، کچھ خوراک دی جائے، کچھ کیش دیا جائے.
دے دیا گیا. اچھا جب یہ رسول خدا سے لے لا کر واپس مکے جانے لگی نا, تو رسول خدا کے صحابہ میں ایک نام ہے حاطب, ہے الف تو بے, حاطب. اس کے خاتم کی طرح بروزن خاتم, ٹھیک ہے. اس کے رشتہ دار مکہ میں رہتے تھے. اس نے اس سارہ نامی خاتون کو ایک اچھی مناسب معقول رقم دی اور ایک خط دیا, کہا مکے پہنچ کے میرے اقربا کو دے دینا. اور اس نے اس خط میں لکھا کہ رسول خدا کا ارادہ ہے مکے پہ حملہ کرنے کا, تم لوگ اس سے پہلے کہ رسول خدا حملہ کرے مسلمان سپاہیوں کی طرح تم اپنے لیے کوئی پناہ گاہ ڈھونڈ لو. یہ خاتون اس خط کو لے کر باہر نکلی. مولا رسول خدا نے مولا کو اور طلحہ اور زبیر میں سے کسی ایک کو اور 3 افراد کو بھیجا کہ اس خاتون کے پاس ایک خط ہے, وحی الہی کے ذریعے مجھے خبر دی گئی ہے. خیر مولا نے کہا, اس نے اپنی زلفوں کے درمیان خط سنبھال کر رکھا ہوا تھا. خط نکل آیا, واپس آئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم حاطب کو مار ڈالیں گے. رسول خدا نے کہا اس کا برا ارادہ نہیں تھا, وہ اپنے ریلیٹیوز کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا تھا. اس وقت سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت نازل ہوئی. جی ممتحنہ امتحانات پروردگار عالم کے, انہوں نے کہا جیسے ابراہیم علیہ السلام کا قرآن کہتا ہے اذ ابتلی ابراہیم, داؤد علیہ السلام کا سورہ صاد آیت نمبر 23 اور 24 میں وظن داؤد انما فتنا, یعنی پروردگار عالم اس فتنے اور اس آزمائش کی بات کرتا ہے. پھر حضرت سلیمان جو داؤد کے بیٹے ہیں, اچھا حضرت سلیمان صاحب اولاد نہیں تھے. ہم نے انبیاء کے اس طرح کے زندگی کے بڑے ڈیفیسٹ پر کبھی توجہ نہیں کی. ہم بس یہ سوچے سلیمان کی شاہی, سلیمان کا تخت, سلیمان کے اطراف میں سونے اور چاندی کی کرسیاں. ہم ایک نگاہ رکھتے ہیں. حضرت صالح کی قوم ہے, سپاہیان طالوت ہے, موسیٰ علیہ السلام ہے, مسلمانوں کی جنگ احزاب میں ہے. رسول خدا کا امتحان ہے اس خواب کے بارے میں صلح حدیبیہ والے ٹائم پیریڈ کے اندر. خیر یہاں پر سارے امتحانات کی بات آ گئی. اب میں تبرکاً 2 امتحان اور اس کے بعد اس کا نتیجہ, اور میں اچھے بچوں کی طرح جاؤں. ایک صلوات پڑھے محمد والے پانی مجھے دے صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجک. قرآن بہت ساری خواتین کی بات کرتا ہے. میں ان خواتین میں سے 2 محترم خواتین کا نام لے کر آپ سب سے کھلا سوال کروں گی, امتحان کس کا نہ آنے والا ہے. پہلے 4 منٹ کی 3 منٹ کی سمری سن لیں. یہ واقعات آپ کے ذہنوں میں انشاءاللہ قصص قرآن ہے, لیکن قرآن 1/3 قصوں پر مشتمل ہے. یہ آیت اللہ ناصر مغارم شرازی دامت اللہ العالی کا نظریہ ہے. اچھا میرا آپ سے سوال ہے, 2000 کے لگ بھگ وہ آیات جو قرآنی داستانیں بیان کرتی ہیں, خدا آپ کے خیال میں داستان بیان کیوں کرتا ہے؟ کس کے لیے؟ صرف سبق کے لیے؟ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. داستان کے اندر تشویق بھی ہے, جیسے آپ کسی بچے کو کہتے ہیں حوصلہ افزائی, اچھا اس نے یہ کر لیا, دیکھو ہاں دیکھو اس کو ماشاءاللہ دیکھا تھا اس دن تقسیم انعامات میں یہ مل رہا تھا. میں اور آپ بھی تو بعض اوقات کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کسی اچیور کی داستان سناتے ہیں. کہیں تحدید ہے, تحدید یعنی تھریٹ. دیکھا وہ آج کل تو وہ بڑی وہ بن گئی ہیں چھوٹے چھوٹے سے فنی کلپس. ماں بچے کو کھانا کھلانے لگتی ہے, ایک بیئر لے کر بیٹھتی ہے, اس کو کرتی ہے, سر ہلاتا ہے, اس کو ایک لگاتی ہے. اس کا مطلب کیا, نیکسٹ کون ہوگا؟ تم. بات ختم. مطمئن رہو, ہر امی کے اندر ایک اچھا خاصا مار پیٹ کرنے والا جذبہ موجود ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تحدید کے لیے. اور کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی کام کو, یعنی جو مثلا ہم کسی کام کو بہت ہلکا لے رہے ہیں نا, تو ہمیں تھوڑی سا موٹیو مل جائے کہ نہیں یہ کام کر کے رہنا ہے, تم نے اس سے گریز نہیں ہے. اب اس خلاصے کے اندر ایک خاتون ہے, 2 بہنیں ہیں, دونوں بہنیں صاحب اولاد نہیں ہوئی, مدتیں گزر گئی. حنا اور حنانہ. دیکھیں میں روایات کے اختلاف میں نہیں جانا چاہتی, میرے پاس آلریڈی لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے. پھر ہم بعض اوقات کوئی کہتا ہے, مجھے یاد ہے 2 سال پہلے میرے ساتھ ایسا ہوا 25 رجب کی مجلس میں, میں نے کہا مصائب کے باب میں کہ ہارون اس امام کے جنازے پہ رونے کے لیے 18 بیٹیاں ہیں. تو بعض لوگ مجمع میں سننے والوں میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. انہوں نے مجھے, میں گھر پہنچی, میرا کنیکٹ ہوا موبائل, تو ان کا میسیج آیا ہوا تھا کہ امام کاظم کی 19 بیٹیاں تھیں, ساتھ ریفرنس بھی تھا. میں نے بھی ان کو 4 بھیجے جہاں 18 تھے. کچھ لوگ بال کی کھال اتارنے کے چکر میں, قائل نہیں ہوتے, چکر میں رہتے ہیں. یعنی آپ کو میری 38 منٹ کی میری مجلس کی ریکارڈنگ تھی, صرف ایک جملہ ملا 18. اچھا یہ ہیومن ایرر بھی ہو سکتا تھا, جو کہ نہیں تھا. میں نے ان کو 4 ریفرنس بھیجے, یہ کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں میں آپ کی مانوں یا ان کی مانوں؟ تو بعض جگہ ناموں میں بہت اختلاف ہے. میں ناموں کے اختلاف میں پڑھنا نہیں چاہتی. اگر آپ کو پڑھنے کا دل ہے تو آپ جائیں, مطالعہ, میں نے کون سا منع کیا, میں کسی کو مطالعہ کرنے سے منع کیوں کروں گی.
حنانہ یہ دو بہنیں ہیں. دونوں بہنیں خاندان نبوت کے ساتھ وابستہ ہیں. بڑا بیک گراؤنڈ بڑا اسٹرانگ قسم کا ہے. اچھا عورتوں کو اس پہ بڑا ناز بھی رہتا ہے. ہمارے ابا, ہماری ایک دوست ہے, میں ان سے کہتی ہوں تم پترم سلطان بو, تم خود کیا ہو. کبھی کبھی وہ بیٹھتے ہیں نا, ہمارے ابا, میں ان سے کہتی ہوں پترم آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جس کے پدر سلطان ہے, بڑی پوسٹ پر ہے ابا, تو وہ بات کیسے کرتی ہے؟ ابا سے بات شروع ہوتی ہے, ابا پر بات ختم ہو جاتی. ارے بھائی آپ کے ابا سلطان تھے, آپ کیا ہے, آپ کچھ بھی. وہ کس کا شعر ہے, میں نے اب نام نہیں لینا, اس دن میں نے اسکول میں کہہ دیا جگر مراد آبادی کا ہے. تو بعد میں میری اپنی بیٹی بیٹھی تھی کلاس میں, کہہ رہی ہے جگر کا شعر نہیں ہے. میں نے کہا جس کا بھی ہے تھے تمہارے ہی وہ اجداد, مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. آپ اپنے ابا کی قابلیت کو ثابت کریں کہ اگر آپ کے ابا سلطان تھے تو آپ شہزادی بننے کا استحقاق رکھتی ہیں. ورنہ میں بھی اگر کسی ایسے مرجعی قدر کے گھر پیدا ہو جاتی تو میرے ابا بھی سلطان ہوتے بلاخر. لیکن خاندان نبوت سے پس تعلق ہے, دونوں بہنیں بے اولاد ہیں. بہت مدت گزر گئی, سینے خانہ میں بیٹھی ہوئی تھیں اور دیکھا کہ درخت کی تہ کے اندر نیچے جوڑوں کے اندر ایک چھوٹی سی گھونسلے کے اندر ایک چڑیا آتی ہے, اپنے بچے کے منہ میں وہ ڈالتی ہے, کھانا ڈالتی ہے, اور دیکھتے دیکھتے رونے لگ گئی اور کہا پروردگارا تو نے اس چڑیا کو زندگی گزارنے کا بہانہ دیا, مجھے بھی دے دے. دیکھیں مانگنے کا انداز کتنا عجیب. خداوند عالم نے سن لی, پروردگار عالم نے صاحب اولاد کر دیا. اچھا اتنی مان اولاد پیدا ہوئی تھی, پریگننسی شروع ہوئی الحمدللہ. اچھا اب یہ خواب میں مسلسل انڈیکیٹ ہو رہی ہیں, انہیں خبر دی جا رہی ہے کہ جو آنے والا وقت ہے تمہاری نسل سے نبوت ہے. اچھا انہوں نے سمجھا جناب یہ مریم کی والدہ سلام اللہ علیہ کی داستان ہے. جناب مریم جو مثلا جو کنسیو کر لیا, ان کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ بچہ نبی بنے گا, اور نبوت کبھی کسی خاتون کو عطا ان کے ذہن انہوں نے ان کا مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ یہ جو بچہ میں نے کنسیو کیا یہ بچہ نبی ہے. مزے کی بات ہے خدا اس بچے کی تو بات ہی نہیں کر رہا تھا, اس کے بعد والے بچے کی بات کر رہا ہے. اب یہ خود ہی تانے بانے بن لیے کہ جی مسلسل بشارتیں مل رہی ہیں خواب کے اندر. میں نے سوچا وہ تو حضرت مریم کی والدہ تھی, ہماری عورتوں کے پاس بشارتی تابوت بھی ہوتے ہیں, علم بھی ہوتے ہیں. مجھے اس دن کسی نے امام بارگاہ علیہ میں کہا کہ وہ بشارتی منت کی مجلس ہوتی ہے, آپ پڑھیں گی پوری تاریخ پڑھی. میں نے کہا جن کی آپ بات کریں ان کی میرے پاس کوئی تاریخ نہیں ہے, کہاں سے لاؤں, خود بنا لوں. نہیں آپ نے کیا سمجھا ہوا, سامنے والا بیٹھ کے خود سے تاریخ بنائے گا, نعوذ باللہ. خیر بچہ ہو گیا, بچہ ہونے والا ہو گیا. چونکہ ان کو خواب میں علامتیں دی جا رہی تھی, خبر دی جا رہی تھی, انہوں نے کہہ دیا کہ انی نظر تو معافی بطنی محررن, دیکھو جو پروردگارہ جو میں نے کنسیو کر لیا نا یہ بچہ, میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے دے دوں گی. مزے کی بات ہے اس دوران بچے کا باپ مر گیا. جناب مریم سلام اللہ علیہ پیدا ہوئی, کہا لیس ذکر کل انسا, پروردگارہ یہ تو لڑکی ہے, لڑکی تو لڑکے جیسی ہو ہی نہیں سکتی. پروردگار عالم نے اچھا میرا آپ سے سوال ہے, خدا کے اور مادر مریم کے درمیان کنورزیشن کا پرپس کیا ہے؟ ایک سوالیہ نشان. آگے چلیں, ہم اس کو الہام کہہ سکتے ہیں, اور اگلے کیس کے اندر تو قرآن ہی ایک الگ ٹرم استعمال کر رہا ہے. بچی پیدا ہو گئی, کہہ دیا پروردگار نے کہا اپنے منت کو پورا کرو. خدا نے بھی بعض جگہ عہد و پیمان پر بڑی حساسیت دکھائی ہے. اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا, یہ جو وعدے کرتے ہیں ان وعدوں کو سوال کیا جائے گا, قرآن کہتا ہے. جناب مریم پیدا ہو گئی, سارا خلاصہ یہ ہے. اب میں قول مشہور کو لے رہی ہوں, شوہر جا چکا ہے دنیا سے, یعنی اب دوبارہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اسی سابقہ شوہر سے کوئی دوسرا بچہ ہوگا. آلریڈی بچہ بہت لیٹ ہوا ہے. ہر چیز کا, ہر پھل کا ایک موسم ہوا کرتا ہے. بچی کو 6 سال کی تقریباً روایات کی شہرت کی بنا پر 6 سال کی مریم کو معبد سلیمان میں چھوڑ کر واپس آ گئی. میرا آپ سے سوال ہے, مادر مریم کا امتحان کہاں ہے؟ رک جائیں, اسٹیٹمنٹ نہ دیں. دوسری خاتون پر ہم چلتے ہیں. دوسری خاتون, قرآن کہتا ہے کہ ہم نے وحی کی مادر موسیٰ پر, اسے دودھ پلاؤ, فالقاہ فی یم, اسے پانی میں ڈال دو, لا تخافی ولا تحزنی. دیکھو 2 کام تم نے نہیں کرنے, نہ رونا ہے, نہ غمزدہ, نہ خوف آئے نہ حزن آئے. انسان بالآخر ایک کچھ گھنٹوں یا کچھ دنوں کے موسیٰ علیہ السلام کو جو پانی میں, اچھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی داستان میں بہت عبرتیں ہیں ماؤں کے لیے. یعنی میں صرف اس تابوت سکینہ, وہ جو چھوٹا سا ایک کیس بنوایا تھا نا لکڑی کا, جس کے اوپر میرے الفاظ میں ایک سلائڈنگ ڈور سا بھی بنوایا تھا, گئی ہیں اس کے پاس جا کر کہتی ہیں نجار سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ہاں بڑھئی, کارپینٹر کو. اس کو جا کر کہتی ہیں کہ ایک چھوٹا سا مجھے لکڑی کا کیس بنوانا ہے. اس نے پوچھا ہوگا اوبیسلی کس کام کے لیے, صدیقہ تھی, ایک اولو العزم صاحب شریعت, نبی کی ماں ہے نا, خدا سے جھوٹ بولنے کا مزاج ہے. کہا نوزاد کو رکھنا ہے. اور کمال یہ ہے کہ حضرت آسیہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے لیا, وہ کیس بھی اپنے ساتھ محل میں لے گئی تھی.
اور اس کیس کو حضرت آسیہ نے سنبھال کے رکھا. 20 سال کے لگ بھگ بقول آگے کامل سلیمان کے یوم الخلاص میں روایت کو نقل کرتے ہیں حضرت موسیٰ فرعون کے گھر میں رہے. یہ لکڑی کا تابوت حضرت آسیہ کے پاس رہا. موسیٰ علیہ السلام نکلے, یہ موسیٰ اپنے ساتھ یہ تابوت لے گئے. جب الواح تورات نازل ہوتی تھی موسیٰ علیہ السلام اس لکڑی کے تابوت میں, اس لکڑی کے کیس میں وہ الواح تورات رکھتے تھے. اور کمال یہ ہے کہ وہ تابوت سکینہ کے نام سے قرآن میں موجود ہے, اور اسے قرآن نے بابرکت چیز, جہاں علماء بحث کرتے ہیں کہ انسان بابرکت ہوتے ہیں, انسان نحس ہوتے ہیں, زمان بابرکت ہوتا ہے, زمان نحس ہوتا ہے, اشیاء بابرکت ہوتی ہیں, اشیاء نحس ہوتی ہیں, وہاں بابرکت اشیاء کے ذیل میں جو قرآن سے مثال لائی جاتی ہے وہ تابوت سکینہ کی ہے. اب کیس بنا دیا, بچہ ڈال دیا. اللہ میاں نے کہا 2 کام تم کرو گی, 2 کام میں کروں گا. پہلا کام تم جو کرو گی تم نے رونا نہیں, اور دوسرا کام خوف زدہ نہیں ہونا. اچھا 2 کام میں کروں گا, انی لرادوہ الیک, میں اسے تم تک پلٹاؤں گا, اور دوسرے میں اسے مرسلین میں سے قرار دوں گا. اچھا یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی. حضرت موسیٰ ہیں, حضرت موسیٰ کے 3 بہن بھائیوں کی حضرت موسیٰ انکلوڈنگ حضرت موسیٰ شہرت ہے. ایک ان کی بہن ہے مرام, مریم, کلثوم. یہ 3 الگ الگ نام روایات نے نقل کیے ہیں. اور خوار موسیٰ کی عظمت کے لیے صرف ایک جملہ شیخ ذبیح اللہ محلاتی کی ریاحین الشریعہ سے, کہ جب جناب خدیجہ کا وقت آخر تھا تو انہوں نے حبیب الہ العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجل فرجم, رسول خدا نے جناب خدیجہ سے کہا اپنی غرہ کو میرا سلام کہنا. غرہ کا میں اردو ترجمہ کر دوں سوکن, روشن نہیں, وہ غرہ ہے, غر المحجلین, یعنی امیر المومنین کا ایک لقب ہے, روشن پیشانیوں والوں کے سردار. ٹھیک ہے, یہاں غرہ ہے سوکن کی سینس میں, یعنی رسول خدا کے پاس جنت میں 4 بیویاں ہوں گی بھیا, ٹھیک ہے نا. ان میں سے ایک نام کلثوم خوار موسیٰ کا ہے. باقی 3 نام بتائیں, نہیں 2 نام بتائیں. جناب خدیجہ ہیں سلام اللہ علیہ, آسیہ بنت مزاحم, اور مریم بنت, دیکھیے 4 نام ہو گئے. جناب خدیجہ, جناب آسیہ, جناب مریم, اور جناب خوار موسیٰ سلام اللہ علیہ. ان کے اوپر 3 نام ہے, بار بار 3 نام دہرانے کا حوصلہ نہیں ہے. لیکن آپ خود, اصل ہمارے شیعہ مفسرین میں بحث ہے کہ آسیہ بنت مزاحم کا مقام زیادہ ہے یا مریم بنت عمران کا. مجلس الہ الرحمہ, میری جان قربان ہو جائے مجلس الہ الرحمہ پر, فرماتے ہیں جناب مریم کے ساتھ پورا ایک سورہ مخصوص کیا ہے. ان خواتین کے اندر ایک الگ سے ہی, میں کبھی کبھار سوچوں اللہ میں کیسی خواتین تھی. اب یہاں پر بہرحال یہ خوار موسیٰ کا ایک الگ مقام ہے. میرا آپ سب سے سوال ہے, کچھ تو ایسا کیا ہوگا نا زندگی میں, ایسے ہی تو نہیں کہ پروردگار پلیٹ میں رکھ کر جنت. اچھا جنت میں بھی, جنت صرف جنت نہیں, انبیاء کی جنت, انبیاء میں بھی صاحبان شریعت کی جنت, صاحبان شریعت میں بھی افضل انبیاء کی جنت. تو بالآخر کچھ تو بعض خواتین کی لائف ہسٹری پر ہم بات اس لیے کہ ان کو محنت بڑی کرنی پڑتی ہے. سنائی باتیں سنائی, آپ کے پاس پراپر سالڈ انفارمیشن چاہیے ہوتا ہے. اب یہاں پر جناب ہارون ہیں. جناب ہارون حضرت موسیٰ سے بڑے تھے. اسے میں نے مدرسے سے پوچھا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون میں آپس میں بڑا کون تھا, تو سب نے بے ساختہ کہا حضرت موسیٰ. میں نے کہا کیوں؟ کہا وہ رسول خدا نے کہا انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ. میں نے کہا لا الہ الا اللہ, یہاں منزلت میں شباہت موسیٰ اور ہارون میں خلافت کی ہے. ابھی آگے ماہ مبارک ذی الحجہ آئے گا, آپ 10 اول ذی الحجہ کی نماز پڑھیں گے, وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً, تو وہ خلافت کی بات ہے, بڑے چھوٹے ہونے کی بات نہیں ہے. لیکن حضرت ہارون ہے, ایک بیٹا, خوار موسیٰ سلام اللہ علیہ ایک بچی. اچھا یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں, وہ جو بالکل ہی گہوارے کے اندر ہیں, ہو گئے. پروردگار نے کہا رونا نہیں, گھبرانا نہیں, میرے الفاظ میں غمزدہ نہیں ہونا, خوف نہیں کرنا, اس کو پانی میں ڈال دو, ہم پلٹائیں گے. 1, ہم اسے مرسلین میں سے قرار دیں گے. 2, اتنے چھوٹے بچے کو نیل کے حوالے کرنا زیادہ بڑا امتحان ہے, یا 6 سال کی بیٹی کو بیت المقدس میں معبد سلیمان ابن داؤد میں کاہنوں کے درمیان چھوڑ کے آ جانا. میں رک گئی, 1 منٹ خاموش رہوں گی. سوال سمجھے آپ میرا؟ یہ آپ لوگ مجھے ایسے کیوں پھر سے دیکھنے لگ گئے ہیں؟ جب میں آئی تھی تب بھی مجھے ایسے ہی دیکھ رہے تھے آپ لوگ. یہ بڑی زیادتی ہے, میں اگلی دفعہ کہوں گی مجھے وہاں بٹھا دیں. زیادہ اچھا نہیں لگا نا مجھے. آپ بھی سکھی, میں بھی سکھی.
میں چاہوں سائڈ سائڈ پہ کچھ کھاتی بھی رہوں گی. ہمارے وہ استاد جو پردے کے پیچھے سے درس دیتے تھے, خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرے انشاءاللہ, ہم بعض اوقات بیٹھ کے ساتھ ساتھ بیچ چھیلتے رہتے تھے حوضے میں اور وہ درس دے رہتے تھے. میں سوچتی ہوں کبھی کبھی کیسے, میں تو اسی لیے نااہل رہ گئی کہ میں نے پتہ نہیں ہم نے کیسے پڑھا ہے. لیکن خدا ہمارے جو اساتذہ زندہ ہیں خدا انہیں طول عمر عنایت فرمائے اور جو دنیا سے چلے گئے ان کے بھی منزلوں کو آسان فرمائے. لیکن اب آپ مجھے آرام سے پیار محبت سے بتائیں, دونوں میں سے اچھا یہ دونوں مائیں ہیں, موسیٰ اپنی ماں کی تیسری اولاد ہے. اچھا یہ کہانیاں ہوتی ہیں, اولاد ہوتی ہے, پہلی ہو یا 10ویں پیاری ہوتی ہے, اور جن ماؤں کو بچوں سے پیار نہیں ہوتا ان کو پہلے سے بھی پیار. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا, آپ ان کو کہتے ہیں نا کہ بچے ڈھیر سارے اچھے, تو کہتے ہیں تربیت خواہر بڑا مرحلہ ہے. اور میں سوچتی ہوں انہوں نے پچھلے جو شاہکار مقدس اردبیلی جیسے پیدا کیے ہوئے ہیں ان کی شہرت زبان زیادہ خاص عام ہے. آپ نے کبھی یہ لفظ کسی کے منہ سے سنا ہے تربیت بہت بڑا کام ہے؟ سنیں؟ اس کا بچوں کے کم ہونے سے کیا تعلق ہے یہ بھی بتا دیں مجھے. نہیں کبھی سنا بچے 2 ہی اچھے؟ اچھا بچے 2 ہوں گے تو کیا اچھائی ہے اس میں؟ خلاف رسول خدا, خلاف رسول خدا. اس لیے کہ جب ہمارے یہاں الحمدللہ ابھی تک یہ ٹرینڈ ہے کہ جب مولانا صاحب خطبہ نکاح پڑھنے آئیں, وہ کراچی کے معروف مولانا ہوں یا غیر معروف مولانا ہوں, وہ ایک حدیث سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال رسول اللہ النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, کہ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ نکاح کرو, نسل بڑھاؤ, زیادہ ہو جاؤ, انی اباہی بکم الامم یوم القیامہ ولو بالسقط, نکاح کرو, نسل بڑھاؤ, زیادہ ہو جاؤ, میں قیامت کے دن فخر کروں گا ایک تمہارے حتیٰ ایک سخت شدہ بچے پر. جن کو یاد رکھیں, جن کو تربیت کرنے کا ہنر آتا ہے وہ 10 بھی کمال کے پیدا کر لیتے. جن کو تربیت کرنے کی تمیز نہیں آتی وہ ایک بھی بچہ جی اپنی ہڈ حرامی کو عجیب لوگ خلاف چڑھاتے رہتے ہیں, ان کے اوپر عجیب رنگ برنگے پیراہن پہناتے رہتے ہیں کہ نہیں خواہر. لیکن موسیٰ علیہ السلام بالآخر اپنی ماں کی تیسری اولاد ہیں. اگر خدا نخواستہ ایک ایسے خاتون ہونے کے ناطے میں آپ سے کہوں, اگر خدا صاحب موسیٰ غرق ہو جاتے ہیں, موسیٰ کی ماں کا گھر اندھیرا, مادر مریم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کس نے کہا ہے؟ تھوڑا سا آپ کہہ رہی ہیں مادر مریم کا امتحان بڑا, میں تو کوئی فتویٰ نہیں دے سکتی, دونوں کے امتحان بڑے عجیب ہیں. اصل بحث یہ ہے کہ ہم اس مقامی امتحان میں کھڑے, یعنی عجیب جملے ہیں. پروردگار میں کبھی سوچوں کہ جب تک آسیہ سلام اللہ علیہ تک نہیں پہنچے موسیٰ علیہ السلام, اور خواہر موسیٰ ہیں کہ نیل کی لہریں آہستہ ہیں تو ان کے قدم آہستہ ہیں, نیل کی لہروں میں تیزی آتی ہے, اس بہن کے قدموں میں تیزی آ جاتی ہے. اور وہاں کھڑی دور دیکھتی رہی, پھر آہستہ آہستہ ان کے محل چلی گئی آسیہ کے محل جا کر موسیٰ علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا, اور وہ دایاؤں کا سلسلہ اور کنیز کے اندر جو خواتین شیر دہ ہیں ان کو بلانا شروع کرنے کا سلسلہ, اور پھر آ کر آسیہ سے کہتی ہیں میں خبر دوں ایک خاتون کی بنی اسرائیل کی. وہیں پر رہنا امتحان بڑے عجیب ہیں, ہم ان امتحانوں کا اندازہ نہیں کر سکتے. اور بہرحال اگر تبرکاً ایک تیسرا نام لے لیا جائے, مریم بنت عمران کا اپنا امتحان, یعنی اگر میں ان کی ساری زندگی کا خلاصہ کروں, پیدا ہونے سے پہلے والد بزرگوار جا چکے تھے, آنکھ کھولی تو کاہنان بیت المقدس کے درمیان ایک درد سر تھا, جناب زکریا جو کہ رشتے میں ان کے خالو لگتے تھے سگے, قفل کر کے جاتے تھے, اگلے دن آ کر وہ تالا باہر سے کھولا کرتے تھے. ایک بچی کے کرنے کے وہ کام نہیں تھے جو ان سے بیت المقدس میں لیے جاتے تھے. عبادت اتنی کی کہ بیت المقدس کے اندر عابدہ بنی اسرائیل کہلائیں, اور جب امتحان لینے پر خداوند عالم آیا تو جب واپس آئی ہیں ہاتھوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر, اور جب بیت المقدس کے کاہنوں نے کہنا شروع کیا یا اخت ہارون, یہ بہت ہی بڑا ہی کوئی نامناسب لفظ تھا, میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا, آپ سب کے گھر میں الحمدللہ قرآن ہے ترجمے والا. ماں باپ کی خوشنامی ہے اسی آیت کے اندر, نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا نہ تمہاری ماں بری عورت تھی, تم نے یہ کیا کیا؟ اشارہ کیا یہ بولے گا, کہا کیسے بولے گا, جو مہد کے اندر ہے وہ سبھی ہے. حضرت عیسیٰ بولے اور کہا کہ میں عبداللہ ہوں, آتانی الکتاب, خدا نے مجھے کتاب دی ہے, وجعلنی مبارکن, مجھے بابرکت قرار دیا ہے. اور بہرحال جناب مریم کا یہ کہنا یا لیتنی مت, اے کاش میں مر گئی ہوتی, وکنت نسیا منسیا, میرا نام بھلا دیا گیا ہوتا. تاریخ میں خواتین کے امتحان بڑے عجیب تھے, اولاد کا امتحان تاریخ میں خواتین سے بڑے عجیب انداز میں لیا گیا. والی کا امتحان, میں نے والی کی ٹرم بہت احتیاط سے استعمال کی جناب ہاجرہ کے باب میں ایک زمانے بہت جناب ہاجرہ پہ بولا. مجھے پرسنلی جناب ہاجرہ کے
اوپر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ کیسے رہ گئی آپ ایک صحرا میں، کیسے رہ گئی. اتنا ضرور ڈاکٹر مریم عزیز کی کتاب ہے زنان قرآنی اذہبات مریم، فارسی کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے. اور اس طرح کی بہت ساری کتابیں جو قرآن کی خواتین پر لکھی گئی. اس میں ایک جملہ ہے کہ نیچے بیٹھی تھی گود میں لے کر اسماعیل علیہ السلام کو، جب جناب ابراہیم نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑا پیلسٹائن کی طرف. اچھا پیلسٹائن میں سارا ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اور پیلسٹائن کے شہر الخلیل میں یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے برابر میں دفن ہے ابھی تک. آپ اسے بہت آسانی سے گوگل پر بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن کہا کہ کیسے رہوں گی؟ کہا کہ ہاذا من امر ربی، دیکھو یہ میرے رب کا امر ہے، چھوڑ دی رکاب. ایک ایسی خاتون جو سیاہ فام تھی، ایک ایسی خاتون جو ایک مرد کی کنیز تھی، اور ایک مرد نے ایک خاتون کو، مدرسۃ القائم میں ڈاکٹر علیم کے ایک درس میں انہوں نے اس داستان کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے کہ ایک عورت کو بنیادی طور پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کنیز دے دی. میں حج کے موسم میں ایک کتاب پڑھی تھی جس میں جناب حاضرہ کے لیے ایک جملہ استعمال کیا گیا تھا کہ یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، یہ ایک کنیز کا وہ اور زیادہ گر جاتا تھا کہ ایک عورت کی کنیز ہے. لیکن بہرحال رہ جانا صحرا میں آسان کام نہیں تھا. ایک نظر چمڑے کی اس مشق پر تھی اور ایک نظر کم سن معصوم اسماعیل پر. اچھا جناب حاجہ کی ساری زندگی بڑی سخت تھی. مادر مریم کی زندگی سخت تھی. مادر موسیٰ نے بہرحال اپنی اولاد، حضرت موسیٰ کے امتحان تو وہ بدو تولد سے جو شروع میں نا آخر تک چلتے رہے. حضرت موسیٰ کے امتحانوں میں وہ 40 سال کی عمر والے امتحان کی خود قرآن الگ سے سورہ طٰہٰ میں مینشن کرتا ہے اس امتحان کو الگ سے. اور انبیاء کے امتحان لیے. پروردگارہ میں تجھ سے تیری بارگاہ میں تو زبان کھولنے کی، دیکھیں امتحانوں کے مقابلے میں ہمارے 3 طرح کے ریئیکشن ہیں. اور میں بات ختم کر کے جا رہی ہوں، آپ لوگوں کا بہت زیادہ میں نے زحمت سماعت دے دی. پہلا ریئیکشن قرآن کہتے ہیں اذا مسہ الشر جزوعا. کچھ لوگ سوسائٹی میں ایسے ہوتے ہیں جنہیں تکلیف چھو گئی، ابھی پوری آئی نہیں ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے لوگ، ابھی ان کو بتا دیا جائے ہم آپ کے گھر لانگ ویکینڈ پہ 12 بچے لے کر آ رہے ہیں اور رونا تو نہیں شروع کر دیتے ہیں. ارے بھائی ابھی ہم آئے. میرے پاس بھی ایک دوست ہے، وہ ہر وقت واویلا کرتی رہتی ہے. اس دن میں نے ایسے اس کو کہہ دیا، میں سنا 7 سال میں پاکستان سے گیس ختم ہو جائے گی. مجھے تو اسٹریس ہی دے دیا، تم نے کیسی باتیں کرتی ہو. میں نے کہا حد ہو گئی، ابھی تم لینا شروع کر دو. پتہ نہیں 7 سال ہم نے دیکھنے ہیں یا. میں کہا مجھے جب بھی کوئی پیشین کوئی ڈرانے والی کرتا ہے میں سوچتی ہوں اپنے آپ کو پتہ نہیں میں نے کل کا سورج دیکھنا ہے یا. ہمارے کو ساتھ کیا کرتے تھے، صبح جب کپڑے پہن رہے ہو نا تو سوچو ہو سکتا ہے تختے غسال پہ کینچیوں سے کاٹے جائیں. تو سیدھی سی بات، مجھے پتہ نہیں میں نے کل دیکھنا ہے، بغیر گیس والی زندگی دیکھنی ہے یا نہیں. اب اسے ہال ہوتے نا ایسے لوگ، دیکھا آپ نے ہال لیتے رہتے. اچھا صرف لیتے نہیں ہیں، دیتے بھی ہیں شوہروں کو خصوص. آپ کو پتہ چلا شوہر کہتا چل گیا. اچھا پھر اس کے بعد پہلے پرانے زمانے مرد اخبار پڑھنے لگ جاتے تھے. انہوں نے بیگموں کو فلائٹ موڈ پہ لگانے کے لیے اخبار رکھا ہوا تھا. آج کل کے مردوں کے پاس موبائل ہے. اس کے بعد کہتی ہیں حد ہو گئی، آپ سن نہیں رہے میری بات دھیان سے. شوہر کہتے ہیں ہاں نہیں میں نے سن لی، منگنی ٹوٹ گئی، یہ تیسری منگنی تھی فلانے کی. عجیب بے حس آدمی ہیں آپ، تو ٹینشن ہی نہیں لے رہے. نہیں کیا ٹینشن لے بیچارہ، لیٹی جیٹی کے پل پہ کھڑا ہو جائے. دیکھیں نا آپ نے ایسی عورتیں دیکھی ہوں گی سوسائٹی میں، ہوتی ہیں ہال لیتی بھی ہیں اور ہال دیتی بھی ہیں. اس کا مطلب آپ کے پاس بھی ہیں ایسی ہال دیتی رہتی ہے. ایسا ہو گیا. اچھا ان کے اندر ایک نجومی بھی ہوتا ہے. اگر ابھی 25 سال کی ہوگی شادی نہیں ہوئی نا، اب نہیں ہوگی شادی. بھائی میں قربان ہو جاؤں، اگلے مہینے پتہ چلتے شادی کا کارڈ آ گیا اور ہم سوچ رہے تھے ہم کیا پہن کر جائیں اور کیا دیں. آپ کی طرح مجھے بھی یہ بڑی فکر رہتی ہے کیا پہن کر جانا اور کیا لفافے میں کیا ڈال کر دینا. کیسے تعلقات ہیں. پرانے زمانے میں وہ میں نے ڈائری والی کہانی یاد ہے نا آپ کو، ڈائریاں نکالی جاتی ہیں. کتنا دیا تھا انہوں نے، بندہ سوچو اس وقت پیٹرول 100 روپے کلو تھا، 100 روپے لیٹر تھا. اب بیچارہ 300 روپے پہ پہنچ گیا ہے. انہوں نے 1000 دیا تھا، ہم بھی 1000 ہی. یہ زیادتی نہ کریں. اگر آپ کو کسی نے 6 سال پہلے 1000 دیا تھا تو آپ پیٹرول اور ڈالر کا ریٹ بھی ذہن میں رکھا کریں. اچھا اذا مسہ الشر جزوعا اذا مسہ الخیر منوعا. یہ بڑی بری عادت ہے. جب ان کے بعد ان کا پرائز بورڈ نکلتا ہے یہ کسی کو کانوں کان خبر ہوتی رہتی ہے چپکے سے ایسے. اچھا دوسرا طبقہ وہی سورہ بقرہ کی 155 بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جنگ موتا جعفر طیار کی شہادت اور مولا کائنات کا جملہ قرآن کہتا ہے. وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. تیسری سورہ احزاب وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. بہت سارے لوگ خدا کے امتحانوں کے انتظار میں رہتے ہیں. یہ انتظار میں رہنا آسان کام نہیں ہے. پروردگار عالم نے ان خواتین کو سرفرازی بھی دی.
ان کا نام لیا. ایک ٹرم ہے میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں, ربط نا کا لفظ استعمال کرتے ہیں پروردگار مادر موسیٰ کے باب میں. کیسی نوازش ہے پروردگار عالم کی. دیکھیں امتحان, آپ میں سے کسی نے کہا حضرت آدم اور حضرت حوا کا امتحان میرا آپ سب سے سوال ہے, جب قابیل حابیل کو قتل کر کے اور دفنا کر آیا ہوگا تو حوا کی مامتا کو کیسی تکلیف پہنچی ہوگی کہ 2 بیٹے تھے, ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو مار دیا. اب یہ قاتل کو بددعا دے سکتی ہیں مر جاؤ؟ ہم امتحانات, خواتین کے امتحانات کے بارے میں سوچ بھی, بعض امتحانات کے بارے میں نہیں سوچا جا سکتا. صرف یہ کہا جا سکتا ہے لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ. اور ایک جملہ آخر میں مولا کائنات کا اور بات ختم, کہ یہ نہج البلاغہ کی کلمات کثار میں ہے, جو چھوٹی مصیبت پر صبر نہیں کرتا. میرا جی چاہتا ہے سونے کے حرفوں سے لکھ کر یہ دیواروں پر لگوا دو, خدا اسے بڑی مصیبت میں لا کر دے. ہمارا مصیبتوں کے مقابلے میں ریئیکشن بعض اوقات بہت اذا مسہ الشر جزوعا والا ہوتا ہے. گرچہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. میں کوئی تقابل کے باب میں نہیں کہ میں ایک بیوی کو دوسری خاتون کے ساتھ کمپیرین کروں, لیکن دوران تذکرہ گفتگو میں تذکرہ ہوا ہے تو اس جملے کو اپنی گفتگو کا اختتام قرار دیتی ہوں. میں نے جناب حاجرہ کی بات کی. جناب حاجرہ نے اتنے صبر والی زندگی گزاری تھی, لیکن اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا, اسماعیل اور ابراہیم پلٹے دروازے کی دہلیز میں بیٹھی ہوئی تھی. دیکھتے ہی کہا جان مادر کہاں رہ گئے تھے. اسماعیل نے داستان کو بیان کیا. حلق پر خنجر رکھ چکے تھے ابراہیم, بعد میں دمبا آیا, چھوٹے چھوٹے سے خون کے کچھ قطرے تھے. حاجرہ نے ان قطروں پر منہ رکھ دیا اور کہا اگر دمبا نہ آتا اسماعیل تم مر جاتے. اس بات کا ہمارے یہاں پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے سیکا لے کر, صدمہ لے کر مر گئی. 7-8 دن بعد مر گئی. میرا دل چاہتا ہے ہجر اسماعیل میں محدرہ ہیں, معظمہ ہیں, جدہ رسول خدا ہیں, ان کی قبر کے سرانے کھڑی ہو کر کو اتنا سب سہیلیہ سارا نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا تاریخ میں عیاں ہے. سارا سلام اللہ علیہ نے جو کچھ حاجرہ کے ساتھ کیا وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے, جلی حروف میں لکھا ہوا ہے. آپ نے وہ سہیلیہ, ابراہیم چھوڑ کر چلے گئے سہیلیہ, بنو جرہم آئے آباد ہوئے سہیلیہ, بچے کو اکیلے تنے تنہا بڑا کر دیا سہیلیہ. اتنی سی بات پہ دنیا سے چلی گئی کہ اگر دمبا نہ آتا تم مر جاتے. پھر ایک جملہ میں جناب مریم کی خدمت میں نے کہا نا ان کا مقام ہمارے شعور سے بالا, میرے شعور سے بالا تر ہے. کہ آپ نے جب دیکھا کہ کاہنہ نے بیت المقدس سامنے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اخت ہارون, یقینی سی بات ہے لہجہ تلخ ہوگا. لہجے کی تلخی ہم عورتوں سے زیادہ اچھی کوئی محسوس نہیں کر سکتا. ہمارے اندر خدا نے ایک الگ سے سنسر کی حص رکھی ہے, ہم لہجے کی تلخی کو محسوس کر لیتے ہیں. کہا یا اللہ جنی میں تو ہے کن تو نسی و منسی, کاش میں مر گئی ہوتی, میرا نام بھلا دیا ہوتا, میری جان آپ پر, آپ کی عظمت پر قربان. ایک اور مخدرہ بھی ہے جو امتحان کی گئی, اور 2 جملے میں صرف ان کے بیان کروں اور بات ختم. پہلا جملہ گودال, گودال کہتے ہیں چھوٹا سا گڑھا, گودال قتل گاہ میں کھڑی ہیں. یقینی سی بات ہے جہاں سید الشہداء کو شہید کیا گیا ہوگا, یقینی سی بات ہے. یہ میں مقتل نہیں لا رہی, میں تاریخ نہیں لا رہی, لیکن یقیناً وہاں کہیں نہ کہیں خون ہوگا ابا عبداللہ کا. دیکھا بھائی کی لاش کو اور کہا ربنا تقبل منا ھذا القربان, پروردگارا اس قربانی کو قبول فرما. ہم ہمیشہ علی اکبر کے باب میں مصائب کو رب دیتے ہوئے ذاکرائیں کہتی ہیں کہ جب علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل کھینچا, کہا ابراہیم آئیں کربلا کے میدان میں, دیکھیں آنکھوں میں پٹی نہیں, ہاتھوں میں راجہ نہیں, ابراہیم گودال قتل گاہ میں جائیں. اور میں قرآن کی اس آیت کو آپ کی بارگاہ میں دہراؤں کہ اس جرفہ القواعد جب باپ بیٹے نے دیواروں کو بلند کرنا شروع کیا کعبے کی, تو کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ نے کہا خدایا قبول کر لے, انشاءاللہ کہ یقیناً خدا نے قبول کیا. لیکن کعبے کی دیواروں کو بلند کرتے ہوئے ربنا تقبل کہنا آسان ہے, بھائی کے مقتل میں کھڑے ہو کر یہ جملہ کہنا آسان نہیں ہے. اس جملے کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں لائی جا سکتی کہ ایک خاتون جس کے گھر کے 19 محرم افراد اس سرزمین پر بدترین وصف کے ساتھ شہید کر دیے گئے, اور وہ اپنے ماجائے کی لاش کے پاس کھڑی ہو کر کہے ربنا تقبل, خدا اس کو قبول فرما. اور دوسرا جملہ عبید اللہ ابن زیاد کا دربار ہے. مجھے نہیں معلوم, بہت ساری چیزیں ہمارے پاس مقاتل ہیں, سید ابن طاؤس کا ہے, عبدالرزاق مکرم کا ہے, مجلس الہ الرحمہ کا ہے, مفید الہ الرحمہ کا ہے, سید مرزا مطہری کا ہے, بہت مختلف کی کتابیں ہیں. لیکن یہ جملہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ جب عبید اللہ ابن زیاد نے یہ کہا کہ خدا نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا,
تو مجھے نہیں پتا، لیکن میرا دل کبھی کبھی کہتا ہے شاید عبید اللہ کا جملہ سننے کے بعد ایک نظر تشت میں موجود بھائی کے سر پر کی ہوگی، نیم با آنکھوں کو اب عبداللہ کی دیکھا ہوگا، اور پھر کہا وہ ہمارا تو اللہ جمیلہ۔ میں نے خدا سے تاریخ صبر جمیل کی اس سے زیادہ خوبصورت مثال لا کر دکھائے کہ کچھ سر ہیں جو فجیع طریقے سے، دردناک طریقے سے نوکے سینہ پر سجائے جا چکے ہیں، ایک سر ہے جو تشت میں ہے، پیچھے ایک جان برادر ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گردن میں طوق ہے، کچھ بچے ہیں اغیرت لونہ، ہمارے مقتل نویسوں نے ایک جملہ لکھا چہرے کی رنگت بدل رہی ہے، اور یہاں کھڑی ہو کر کہتی ہیں وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جمیلہ، میں نے خدا سے سوائے حسن کے کچھ نہیں دیکھا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کے مقام، ان کی عظمت، ان کے مرام کا، بحق محمد آل محمد، ہمارے پاس دنیا کا سب سے بڑا ایک وسیلہ کہ تو محمد آل محمد کے صدقے میں الخصوص سیدہ کونین، ان کے بال، ان کے اب پدر بزرگوار، ان کے بیٹوں کے صدقے میں ہمارے پاس سب سے بڑی ایک حاجت ہے، ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ بحق محمد آل محمد ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ چھٹے امام کی شہادت کا کل دن تھا، ایک الگ سے ہی عظمت ہے امام صادق کی، امام صادق کے نزدیک زرارہ اور اس کے گھر کے لوگوں کی اپریسیشن میں میرے پاس وقت ہوتا تو میں ایک روایت پڑھتی، آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی، لیکن خیر پھر زندہ رہی تو پھر صحیح۔ لیکن پروردگارہ بحق محمد آل محمد اہل بیت کی ان قربانیوں کے صدقے میں جو زندگی کی مشکلات ہیں، ہم تو سے سر فہرست دو دعائیں مانگتے ہیں، ایک یہ لا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ہم پر پچھلوں جیسی مصیبت نہیں ڈالنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، پروردگارہ وہ مصیبتیں جن کو سہنے کی طاقت نہیں ہے ان میں ہمیں مبتلا نہ کرنا، اور جو مومنین مومنات پریشانی میں مبتلا ہیں انہیں ان پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ خداوند عالم آپ کو شاد و آباد رکھے۔ بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت علیہ السلام اور درس احکام و مسائل شریعہ کے ذریعے اپنی اسلامی معلومات میں اضافہ کریں، اور زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک و شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔